میں نے اسٹیج کے پنکھے اس لیے بند کرائے ہیں، ہماری عادت یہ ہے کہ اگر پنکھا سب کو ملے تو ہمیں بھی ملے، اگر سب کو نہ ملے تو ہمیں بھی نہ ملے۔ پنکھا بند کر دیں، بس بند کریں اس کو۔ یہ آپ کے ڈی اے خان کا مسئلہ نہیں ہے، میں نے بحمد اللہ تعالیٰ پورے ملک میں یہ روایت ڈالی ہے، اگر سامعین کو پنکھا ملے تو اسٹیج پر بھی لگے، اگر سامعین کو نہ ملے تو اسٹیج پر بھی نہ لگے۔ ہمیں گرمی لگے گی تو آپ کی گرمی کا احساس ہوگا، ہمیں گرمی نہیں لگے گی تو آپ کی گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں، میری باتیں توجہ سے سمجھیں، میں مذاق قرآن ساتا نہیں ہوں۔ جو شخص ڈائریکٹ لیڈر بنے اس کو کارکن کی پریشانی کا اندازہ نہیں ہوتا، اور جو ورکر سے لیڈر بنے وہ کارکن کی پریشانی سمجھتا ہے۔ توجہ رکھیں، آپ کچھ نہ کریں، بس بیٹھے رہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو جب حکم دیا اما السائل فلا تنہر، تو اس سے پہلے نبی کو ماضی یاد دلایا ہے، اور جب اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اما الیتیم فلا تقہر، تو اللہ نے نبی کو ماضی یاد دلایا ہے۔ آپ اس پر توجہ سے بات سمجھیں۔ فرمایا بوجدک الم یجدک یتیما فآویٰ، اپنی یتیمی ذہن میں رکھنا، پھر فرمایا اما الیتیم فلا تقہر۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اپنی غربت ذہن میں رکھنا، پھر فرمایا اما السائل فلا تنہر۔ جس آدمی نے غربت نہ دیکھی ہو وہ غریب کی غربت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں آج بہت سے لیڈرشپ جو کارکن کو گھاس نہیں ڈالتی، اس کی بہت بڑی وجہ وہ لیڈر پیدا ہوتے ہیں، لیڈر بنتے نہیں ہیں۔ آدمی لیڈر پیدا ہو تو بات اور ہوتی ہے، لیڈر بنے تو پھر بات اور ہوتی ہے۔ اب سب سکون سے بیٹھ کے میری باتیں آپ سنیں، بار بار اٹھیں گے تو میری جو باتیں کہنا چاہتا ہوں شاید آپ وہ میں نہ کہہ سکوں۔ میں نے اس لیے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے عرض کی تھی جلسوں کی روایات کو تھوڑا سا بدلیں، یہ نعرے والے جلسے ختم کرائیں، پھڈے والے جلسے ختم کرائیں، مجھے معقول سا سنجیدہ مجمع دیں تاکہ میں کھل کر باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ خیر، میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ میں نے پنکھے کیوں بند کرائیں، اب آپ کے ذہن میں آ گیا، مجھے گرمی لگے گی تو آپ کی گرمی سمجھ آئے گی، اگر مجھے گرمی نہ لگی تو آپ کی گرمی سمجھ نہیں آنی۔ آپ نے گرمی سے اٹھنا ہے اور ہم نے آپ کو ڈانٹنا ہے، شرم نہیں آتی؟ تو ہم 1 گھنٹہ برداشت نہیں کر سکتے، خود گرمی لگے تو پتہ چلے نا گرمی کیا ہوتی ہے۔ اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل و سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، عالمی اتحاد اہل و سنت والجماعت کے زیر اہتمام
ہمارا ڈیرہ اسماعیل خان کا یہ تیسرا امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ جب پہلا سیمینار ہوا اس وقت بھی مفتی عبدالواحد صاحب نے مجھ سے مشورہ کیا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ سیمینار بسم اللہ پڑھ کے شروع کرائیں۔ دوسرے سال پھر ہوا، پھر مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے بتایا اس ترتیب سے آپ سیمینار پھر کرائیں۔ اب تیسرا سیمینار تھا تو مجھ سے پھر مشورہ کیا۔ میں نے کہا اب تیسرے سیمینار میں خود آتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں گزشتہ 2 سیمینار جو آپ نے کرائے وہ کس سطح کے رہے ہیں۔ تیسرا سیمینار بتا دے گا کہ پہلے 2 سے لوگوں کو کس قدر فائدہ ہوا ہے۔ میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی بات تو ذہن میں رکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں 10 باتیں پیش کرنی ہیں۔ ان میں 5 باتیں حضرت امام صاحب کی ذات کے لیے اور 5 باتیں وہ جو امام صاحب پر ہیں۔ ہم پوری بات کریں گے، ادھوری بات نہیں کریں گے۔ نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے بشارت۔ نمبر 2 امام صاحب کی جائے ولادت۔ نمبر 3 امام صاحب کی کنیت۔ نمبر 4 امام صاحب کا لقب۔ نمبر 5 امام صاحب کا مقام اور کارنامے۔ یہ 5 باتیں، اور 5 باتیں میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں گا کہ جو حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے اور ماننے والوں کو امام صاحب سے کاٹنے کے لیے شبہات ڈالتے ہیں، میں 5 شبہات کا ازالہ کروں گا تاکہ آپ کے سامنے امام صاحب کی شخصیت، ان کی خدمات بھی آئے اور ان کے خلاف بولنے والوں کی علمی حیثیت بھی سامنے آئے کہ امام صاحب پر اعتراض کرنے والوں کے اعتراض میں علمی وزن کتنا ہے۔ ہم علمی گفتگو کرتے ہیں، سیاسی عسکری گفتگو نہیں کرتے۔ اس کا معنی ہم سیاست عسکریت کے خلاف ہیں، یہ قطعاً غلط ہے۔ ہماری عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت غیر عسکری اور غیر سیاسی، خالصتاً علمی اور تحقیقی جماعت ہے۔ علماء دیوبند نے مختلف شعبوں میں مختلف کام فرمائے ہیں۔ ہم اہل حق کے ہر کام اور ہر جماعت کی تائید کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذمے دلائل کے ساتھ اپنے مسلک کی اشاعت اور دلائل کے ساتھ اپنے مسلک کا دفاع ہے۔ اس لیے ہم اپنے عنوان پہ بات کریں گے، باقی حضرات جو بات کریں ہم سر بچشم قبول کرتے ہیں۔ 5 باتیں توجہ سے سمجھیں۔ نمبر 1 حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت۔ میں کہتا ہوں امام صاحب کے آنے کا اشارہ قرآن میں ہے، امام صاحب کے جانے کا اشارہ نبی کے فرمان میں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے آنے کا اشارہ قرآن میں ہے اور امام صاحب کے جانے کا اشارہ نبی کے فرمان میں ہے۔ جو قرآن مانتا ہے وہ امام ابو حنیفہ کا آنا مانتا ہے، جو نبی کا فرمان مانتا ہے وہ امام ابو حنیفہ کا جانا مانتا ہے۔ ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، ہم دیوبند والے نبی کا فرمان بھی مانتے ہیں۔ اس لیے امام صاحب کے آنے کا اشارہ قرآن میں ہے اور جانے کا اشارہ نبی پاک کے فرمان میں ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا آدمی ہے کہ جس کی آمد کے اشارے اللہ قرآن میں دے رہے ہیں اور جس کے جانے کے اشارے رسول اللہ اپنے فرمان میں دے رہے ہیں۔ پارہ نمبر 28 آپ تلاوت فرمائیں گھر جا کے اور دیکھیں، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 3، 4 آپ پڑھیں جا کے اس کو۔ اس سے پہلے مکمل آپ یہ تینوں آیتوں کی جب تلاوت کریں آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور 2 طبقوں کا نام لیا ہے۔ نمبر 1 امیین، نمبر 2 آخرین۔ امیین کون ہیں؟ آخرین کون ہیں؟ امیین کو دنیا جانتی ہے،
اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آخرین کون ہے، اس کی شرح میں نہیں کرتا، اس کی شرح ان سے کروائیں جن پہ قرآن اترا ہے۔ ہمارا دیوبند کا موقف یہ ہے، نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ قرآن کا معنی نبی سے سمجھیں، حدیث کا معنی صحابی سے سمجھیں۔ فتنے اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب لوگ قرآن پڑھتے ہیں معنی نبی سے نہیں، قادیان والا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں معنی نبی کا نہیں، لاہور والا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں معنی نبی کا نہیں، امرتسر والا کرتے ہیں، قرآن نبی کا پڑھتے ہیں معنی نبی کا نہیں، بلکہ بمبئی والا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں معنی نبی کا نہیں، پنج پیر والا کرتے ہیں، قرآن نبی کا پڑھتے ہیں معنی پیغمبر والا نہیں، اپنا پڑھتے ہیں۔ پھر فتنے پیدا ہوتے ہیں، حدیث نبی کے پڑھتے ہیں اور معنی صحابی سے نہیں، وہابی سے لے لیتے ہیں، حدیث نبی کی پڑھتے ہیں معنی نبی کے شاگردوں سے نہیں، اپنی رائے سے کرتے ہیں۔ دیوبند والے کہتے ہیں نبی نمائندہ خدا، کلام خدا کے لفظ بھی نبی دے، کلام خدا کا معنی بھی نبی دے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ، مصطفیٰ کے کلام کے الفاظ بھی صحابی دے اور کلام مصطفیٰ کا معنی بھی صحابی دے۔ پھر فرقہ واریت پیدا نہیں ہوتی، فرقہ واریت ختم ہوتی ہے۔ یہاں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی قرآن پڑھتا ہے۔ عنوان میرا یہ نہیں، میں اس پہ دلائل دیتا، میں صرف سمجھانے لگا ہوں قرآن کی آیت کا معنی نبی سے پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کنا جلوسن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیٹھے تھے، یہ سورۃ الجمعہ نازل ہوئی، ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی یہ آخرین اس سے مراد کون ہے؟ حضور خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا آخرین سے مراد کون ہے؟ اللہ کے نبی خاموش ہوئے۔ پھر پوچھا آخرین سے مراد کیا ہے؟ جب 3 بار پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت سلمان فارسی تشریف فرما تھے، حضور نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی فرمانے لگے لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، اگر یہ ایمان، ایک روایت میں علم ہے، اگر یہ علم اور ایمان ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے، اس سلمان فارسی کی اولاد میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو اس کو وہاں سے جا کے بھی اتار کے لے آئیں گے۔ اب یہ حدیث اللہ کے نبی کی ہے، آیت کی شرح اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ حضرت امام سیوطی رحمت اللہ علیہ اس کو سمجھا رہے ہیں، تبیین الصحیفہ حضرت امام سیوطی سمجھا رہے ہیں۔ پھر مناقب الامام ابی حنیفہ کہتے ہیں قد بشرہ صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ فی الحدیث، اللہ کے نبی نے آخرین کا معنی کیا۔ محدث بتا رہا ہے اس حدیث میں اشارہ اللہ کے نبی نے امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت کی طرف کیا ہے۔ امیین سے مراد پیغمبر کے صحابہ، آخرین سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ۔ امیین سے مراد صحابہ اور آخرین سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ۔ نقطہ ذہن میں رکھنا، اس کا معنی یہ ہے امیین اور آخرین یہ دونوں آپس میں ملے ہوں گے، امیین کے فوراً بعد آئیں گے تبھی آخرین بنیں گے، اگر بعد میں آئے تو آخرین کیسے بنیں گے؟ امام مالک کو دیکھ لو، آخرین میں نہیں ہے۔ امام شافعی کو دیکھو، مصداق اول نہیں بنتا، کیونکہ امیین کے فوراً بعد آنے والا امام مالک نہیں، ابو حنیفہ۔ امیین کے فوراً بعد آنے والا امام بخاری نہیں، امام ابو حنیفہ۔ فوراً آنے والا امام شافعی احمد نہیں، امام ابو حنیفہ۔ آخرین وہ ہے جو امیین کے بعد آیا۔ اگر امیین سے مراد پیغمبر کے صحابہ، آخرین سے مراد وہ ہے جو صحابہ کے فوراً بعد صحابہ کے دور میں آئے، وہ تنہا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، وہ تنہا امام اعظم ابو حنیفہ۔ ترتیب بتا رہی ہے نا، یہ پہلے والا یہ بعد والا، تو بعد والوں میں جو سب سے پہلے آئے آخرین کا مصداق وہی ہوگا۔
اور تعجب کی بات یہ ہے امام سیوطی یہ شافعی المسلک ہے، حنفی المسلک نہیں ہے۔ گواہی دینے والا وہ آدمی ہے جو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مقلد ہے۔ اس ایک نقطہ سمجھنا، میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، ایک نقطہ سمجھنا۔ حضرت امام سیوطی مقلد امام شافعی کا اور تعریف کرتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ پتہ یہ چلا یہ لوگ تقلید میں اتنے پکے تھے، اگر دوسرے کو بڑا مان بھی لے اپنے امام کی تقلید چھوڑا نہیں کرتے۔ اس لیے اپنے امام کی تقلید کسی دوسرے کی وجہ سے چھوڑنا یہ محدثین کے ضابطے کے خلاف ہے۔ آنے کا اشارہ قرآن میں ہے، توجہ رکھنا، اور جانے کا اشارہ یہ نبی کے فرمان میں ہے۔ حدیث الخیرات الحسان میں موجود ہے، مسرد الفردوس میں بھی ہے، اس کے الفاظ الگ ہیں۔ الخیرات الحسان میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، ترفع زینت الدنیا سنۃ 50 و 100۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے اس دنیا کی زینت میرے بعد 150 میں اٹھ جائے گی۔ آپ امام ابو حنیفہ کو دیکھ لو، جب دنیا میں آیا تو 80 ہجری ہے، دنیا سے گیا 150 ہجری ہے۔ آنے کے اشارے قرآن نے دیے ہیں، جانے کے اشارے نبی کے فرمان نے دیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی بشارت آنے کا ذکر قرآن میں ہے اور جانے کا ذکر پیغمبر کی حدیث میں ہے۔ کتنا بڑا امام ہے کہ جس کی بشارتیں قرآن میں آ رہی ہیں اور جس کے جانے کے اشارے نبی کے فرمان میں آ رہے ہیں۔ عام آدمی کہتے میرے باپ نے خواب دیکھی تھی، وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا میں نے مولانا صاحب خواب دیکھی، میرے ابا جی مجھے ملے، میں نے کہا آپ نے نام کیوں رکھا ہے؟ کہتا ہے سلام۔ میں نے کہا کیوں؟ میرے والد کا نام تھا۔ تو میں نے کہا والد کا نام سلام تھا، آپ نے آگے یہ پوتے کا نام سلام کیوں رکھا ہے، نہ آپ نے بھتیجے کا نام سلام کیوں رکھا ہے؟ مجھے کہنے لگا رات خواب میں ابا جی مجھے آئے اور مجھے انہوں نے مٹھائی پیش کی، میں پیچھے ہٹا، مجھے کہا لیتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے مٹھائی لے لی، میری آنکھ کھلی تو 5 منٹ بعد مجھے فون گھر سے آ گیا ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو جو کہ ابا نے خواب میں مجھے اشارہ مٹھائی کے ذریعے دیا، میں نے نام اس کا بیٹے کا ابے والا رکھ دیا۔ میں نے کہا تیرے پوتے کے اشارے تیرا باپ دے اور خواب میں تو خوش ہوتا ہے، میرے امام کے اشارے نبی کا فرمان دے تو مجھے بتائے میں خوش کیوں نہیں ہوں گا؟ نمبر 1 بشارت۔ نمبر 2 امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے کوفہ میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی جائے ولادت کوفہ، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے، ہمارا موقف یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے امام کو جو پیغمبر کے صحابہ کے بعد آئے اس کو مکہ میں پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو مدینہ میں پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس کو کوفہ ہی میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ ایک بندہ کہے گا مکہ کو مانتے نہیں، میں نے کہا مانتے ہیں، مدینہ کو مانتے نہیں، میں نے کہا مانتے ہیں۔ آپ اس پہ کیوں بضد ہے کہ پہلے امام کو مکہ میں نہیں کوفہ میں آنا چاہیے، پہلے امام کو مدینہ میں نہیں کوفہ میں آنا چاہیے؟ میں نے کہا عقل ہو تو بات سمجھ آتی ہے، عقل نہ ہو تو باتیں سمجھ نہیں آتی۔ دیوبند کے اکابر علم والے بھی ہیں، دیوبند کے اکابر عقل والے بھی ہیں، دیوبند کے اکابر ہدایت والے بھی ہیں۔ یہ جو میں نے جو جملے کہے ہیں نا، یہ ہدایت والے بھی ہیں، عقل والے بھی ہیں۔ میں نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں ہم ملاتے ہیں قرآن کی طرف، تم بلاتے ہو آباء و اجداد کی طرف۔ یہ تو مشرکین مکہ کا طریقہ ہے، جب انہیں کہا جاتا تعالو آجو قرآن کی طرف، آجو حدیث کی طرف، آجو کتاب اللہ کی طرف، تو قرآن کہتا ہے
मुशरिकीन मक्का कहते नाना हम तो वो करेंगे मा अल्फैना अलैहि आबाअना, हम तो बाप दादे की बात मानेंगे। तो मुशरिकीन मक्का की तरह हो और कुरान कहते वो बाप दादा की बात करते, तुम्हें कुरान कहते हैं तुम बाप दादा की बात करते हो। मैंने कहा बेटा आपने आधा कुरान पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा, आधी आयत पढ़ी, पूरी नहीं पढ़ी। कहते क्या मतलब? मैंने कहा आगे कुरान की इसी आयत में है अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलूना शैअन वला यहतदूना, अगर बाप अकल वाला भी न हो, हिदायत वाला भी न हो, फिर भी बाप की बात मानोगे। पता ये चला अगर बाप अकल वाला हिदायत वाला हो तो फिर बाप की बात मानते हैं। मुशरिकीन मक्का उनके बाप अकल वाले भी नहीं थे, तभी तो अबू जाल कहा मुशरिकीन मक्का के बाल हिदायत वाले भी नहीं थे। कुरान ने कहा उनकी बात न मानो, हमारे अबाओ अजदाद हिदायत वाले भी है, अकल वाले भी हैं। आयत समझो तो सही ना, अधूरी आयत पढ़ के हमारे ऊपर फतवे न लगाया करो। तवज्जो रखना, मैंने कहा हमारे अकाबिर अबा इल्म वाले भी है, अकल वाले भी है। आप कहोगे जी कैसे? मैं समझाने लगा। ये अकली ज़ाब्ता है, एक बड़ा है एक छोटा है। बड़ा काम शुरू करता है, वो जब दुनिया से जाने लगे तो छोटे को कह के जाता है देखो यहाँ तक काम मैंने किया, आगे बेटा यहाँ से तूने लेके चलना है। अगर वो ना कह कर जाए तब भी बड़ा जहाँ से काम छोड़ के जाए, छोटा वहां से काम लेके चलता है। ये दुनिया का ज़ाब्ता है। अगर बाप ने जगह खरीदी और मस्जिद बना दी है लेकिन मदरसा नहीं बना सका तो बाप के जाने के बाद इसका बेटा मदरसा बनाता है। वो ये नहीं करता कि मस्जिद शहीद करके दोबारा बनाए, मदरसा बनाता है। इसने मदरसा बच्चों का बनाया, ये दुनिया से चला गया। बच्चियों का मदरसा इलाके की जरूरत थी, आगे पोता वो बच्चियों का मदरसा बनाता है, बना दिया। अब उसके बाद पड़पोता उसने देखा कि बाप ने मस्जिद बनाई, हमारे दादा ने मस्जिद बनाई, हमारे अब्बू ने ये मदरसा बनाया, इधर ये बच्चियों का बना। भाई हमारे इलाके की जरूरत स्कूल भी है, मुझे बनाना चाहिए। आगे पड़पोते ने स्कूल बनाया, पता चला बड़े ने मस्जिद बनाई, बाद वाले ने बच्चों का मदरसा, बाद वाले ने बच्ची का मदरसा और बाद वाले ने साथ स्कूल बना लिया। जहाँ पे बड़ा काम छोड़ के जाए छोटा वहां से आगे काम लेके चलता है। इमामुल अंबिया ये सबसे बड़े हैं, दुनिया से गए हैं और गए मदीना से। इमाम अबू बकर मदीना से काम लेके चले हैं। अल्लाह के नबी के जानशीन इमाम अबू बकर मदीना से गए हैं। इनके जानशीन हज़रत उमर है, वो मदीना से काम लेके चले हैं और उमर बिन खत्ताब मदीना में शहीद हुए। इनके जानशीन हजरत उस्मान मदीना से काम लेके चले हैं। इनके जानशीन हज़रत अली अल मुर्तदा है, अली अल मुर्तदा मक्का से मदीना, मदीना से चले हैं और कूफा में जाके शहीद हुए हैं। अल्लाह के नबी के बाद पहले खलीफा अबू बकर है, दूसरे उमर है, तीसरे उस्मान है, चौथे अली है। इनके बाद बारी इमामों की आई है तो चौथे इमाम अहमद है, तीसरे इमाम शाफी, दूसरे इमाम मालिक और पहले इमाम अबू हनीफा। खुलफाए राशिदीन में खुलफाए अरबा में चौथे आखिरी अली अल मुर्तदा है और आइम्मा अरबा में पहले इमाम अबू हनीफा। तो जहां से चौथे ने जाना था वहां पे पहले ने आना था। अगर चौथा मक्का में शहीद होता तो पहला मक्का में आता, अगर चौथा मदीना में वफात पाता तो पहला इमाम मदीना में पैदा होता। जब चौथा खलीफा कूफा में शहीद हुआ तो पहले इमाम ने कूफा में आना था। जहां बड़ा काम छोड़ के जाए वहां छोटा काम लेके चलता है। कूफा आखिरी खलीफा की जाए शहादत है तो पहले इमाम की जाए विलादत है। अब बताओ इमाम को कहां आना चाहिए था? इसमें तो हमें फख्र से कहना चाहिए। आप घबरा जाते हैं। मैं कहता हूं ये लोग एतराज तो करते हैं, तवज्जो रखना, लेकिन जो हमें नहीं मानता ना वो कूफा को इतना मुकद्दस मानता है, नमाज दिए खान भी पढ़े ना तो मट्टी कूफा की रखता है। नहीं समझे? जो कूफा के खिलाफ हमारे इमाम को गालियां देता है ना कि कूफी इमाम नहीं मानते, वो कूफी जमीन को पाकीज़ा इतना समझता है, दिए खान में नमाज भी पढ़े तो मट्टी कूफा के नीचे रखता है। ये नापाक थी तो रखी क्यों है? अगर पाक थी तो मेरे इमाम को मान लेना जो उस मट्टी से पैदा हुआ है। नापाक थी तो सजदा क्यों किया?
اگر پاک ہے تو میرے امام کو مان جو اس مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، کوفہ کو لوگ سمجھے نہیں ہیں، اور جی امام ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے، میں نے کہا ان کو کوفہ میں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے کہتے وجہ، میں نے کہا وجہ یہ ہے، بات توجہ سے سمجھنا، وجہ یہ ہے ہم نے جانا مدینہ ہے، ہم نے جانا نبی پاک کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جانا حضور کے قدموں میں ہے، بھئی جائیں کہاں سے؟ میں نے کہا خود طے نہ کر، جن کے پاس جانا انہی سے پوچھ لے، توجہ رکھنا، جن کے پاس جانا انہی سے پوچھ لے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، بھئی میرے مرکز اہل سنت والجماعت ادارے میں میرے پاس پڑھنے کے لیے آئیں، آپ پوچھے مولانا کیسے؟ تو جو راستہ میں بتاتا ہوں اس پہ چلنا تو پھر تیرا فائدہ ہوگا۔ میں نے راستہ اور بتایا تو اور سے آیا، پھر مجھ پہ گلہ کرتا ہے، اور جی مجھے بڑی دیر لگ گئی، 12 گھنٹے لگے۔ میں نے کہا کیوں؟ میں اس راستے سے آیا، میں نے کہا میں نے جو بتایا تو ادھر سے کیوں نہیں آیا؟ جب آنا میرے پاس ہے تو میرے بتائے راستے کو مان لینا، آنا میرے پاس ہے، راستہ دوسرے سے پوچھتا ہے اس سے تو نقصان ہوگا، مجھ سے پوچھ لے تو جلدی آئے گا۔ توجہ سے بات سمجھنا، میں نے کہا جانا ہم نے مدینے والے اللہ کے نبی کے پاس ہے، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں جب آپ کے پاس آئے تو کس راستے سے آئے، جو راستہ وہ بتائے اسی کو لے لے۔ ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا آپ کے پاس آئے تو راستہ کون سا ہے؟ الکامل ابن عدی میں میرے پیغمبر کا ارشاد موجود ہے، رسول اللہ فرمانے لگے انا مدینۃ العلم والی بابھا فمن اراد المدینہ فلیات البابا، میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ، جب شہر علم میرے پاس آؤ میرے دروازے سے گزر کے آنا، شہر علم مدینہ میں ہے، شہر علم کا دروازہ علی کوفہ میں ہے۔ ہم نے جانا شہر علم کے پاس ہے، انہوں نے بتایا دروازے سے آنا، دروازہ مدینہ میں نہیں ہے، دروازہ کوفہ میں ہے، اور کوفہ میں دربان امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہم نے دروازے کو دیکھا، دربان سے پوچھا ہے، پہنچے مدینہ، لیکن وہاں سے جہاں سے مدینے والے نے فرمایا پہنچے مدینہ، لیکن جس راستے سے مدینے والے نے فرمایا جن کے پاس جائے انہوں نے ہمیں یہ راستہ بتایا ادھر سے آؤ، تو ہم تو پابند ہیں ان کے، تیری بات کیوں مانے؟ جن کے پاس جانا ہے انہی کی بات مان کے چلے گئے نا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں مدینہ یہ ہماری منزل ہے، کوفہ اس منزل کا راستہ ہے۔ اگر آدمی کی منزل پہ ٹھیک پہنچنا ہو تو راستہ کشادہ بھی چاہیے، توجہ، راستہ کشادہ بھی چاہیے۔ اس لیے ہم نے اللہ کے نبی کو منزل مانا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو راستہ مانا ہے۔ جتنا راستہ کھلا ہو، جتنا راستہ صاف ہو، اتنی گاڑی کی رفتار بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ یہ کھلا بھی ہے، امام ابو حنیفہ صاف بھی ہے، راستہ اچھا ہو تو گاڑی کی رفتار ٹھیک رہتی ہے، راستہ ٹھیک ہو نا تو گاڑی ٹھیک دوڑتی ہے۔ ہمارا چونکہ روزانہ کا سفر ہوتا ہے، مجھ سے بہتر یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ راستہ اچھا ہو تو گاڑی کتنی تیز چلتی ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، میں نے کہا ہم مدینہ گئے لیکن ہمارا امام کوفہ میں، کیوں بھائی؟ میں نے کہا اس لیے، ایک شخص کہنے لگا کہ یہ بتاؤ تمہارا مذہب کون سا ہے؟ آپ سے بھی پوچھیں گے۔ ہم نے کہا حنفی۔ تمہارا کون سا ہے؟ کہا جی محمدی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے تمہارا مذہب حنفی یا محمدی، کیا کہو گے؟ سب بولو بلند آواز سے، کیا کہو گے؟ حنفی یا محمدی؟ اس نے فوراً پوچھنا ہے تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ آپ نے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب کلمہ حضور کا پڑھا ہے تو پھر تیرا مذہب یہ بتانا حنفی کیوں ہے؟ آپ نے کہنا اس لیے کہ مجھے مذہب کا معنی آتا ہے، تجھے مذہب کا معنی نہیں آتا، تو نے اپنا مذہب محمدی کہہ دیا، مجھے مذہب کا معنی آتا ہے، میں نے اپنا مذہب محمدی نہیں حنفی بنا لیا ہے۔ اس کی وجہ ایک منزل ہے، ایک مذہب ہے۔ منزل وہ ہے جہاں جانا ہے، مذہب وہ ہے جہاں سے گزرنا ہے۔ منزل اس کا نام ہے جہاں پہنچنا ہے، مذہب اس راستے کا نام ہے جہاں سے گزرنا ہے۔ ہم منزل بھی جانتے ہیں، مذہب بھی جانتے ہیں۔ ہماری منزل حضرت محمد مصطفیٰ ہے، ہمارا راستہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ہماری منزل محمدی ہے، ہمارا مذہب حنفی ہے۔ ہماری منزل بولو منزل اور ہمارا مذہب حنفی۔ یہ بات سمجھ آ جائے گی نا؟
اس لیے کہنا ہے ہماری منزل محمدی ہے، ہمارا مذہب حنفی ہے۔ او کم عقل، تیری مذہب محمدی ہے تو بتا تیری منزل کون سی ہے؟ تجھے تو منزل ملنی ہی نہیں ہے، کبھی ادھر ٹکر مار کبھی ادھر ٹکر مار، تبھی تو پریشان پھرتا ہے۔ ہم پریشان کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس راستہ بھی ہے، ہمارے پاس منزل بھی ہے۔ تو نے منزل کو راستہ کہہ دیا، اب بتا تو نے جانا کہاں پر ہے؟ ایک بندے پوچھو جی کہاں جانا ہے، کہتے اسلام آباد، ٹھیک ہے، وایا پوچھو گے نا کہاں جانا ہے؟ اسلام آباد۔ وایا کہتے جی میں نے یہاں سے تلا گنج موٹر وے، وہاں سے یہ میرا وایا ہے۔ اچھا ہم پوچھتے ہیں کہاں جانا ہے؟ نانا یہ بتاؤ وایا، میں نے کہا تلا گنج، تیرا وایا اسلام آباد، جانا کہاں پر ہے؟ اسلام آباد۔ بیوقوف آدمی ہے، جانا کہاں پر ہے؟ اسلام آباد، وایا اسلام آباد۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ہم سے پوچھا کہاں جانے، ہم نے کہ اسلام آباد، وایا تلا گنج۔ بھئی جانا کہاں پر ہے؟ مدینہ، وایا کوفہ۔ بات بنتی ہے نا، منزل کون سی ہے؟ مدینہ، راستہ کون سا ہے؟ کوفہ۔ منزل کون سی ہے؟ مدینہ، راستہ کون سا ہے؟ کوفہ۔ میں سمجھا یہ رہا تھا کہ جائے ولادت ہمارے امام کی کوفہ ہے، آپ نے سینہ تان کے کہنا ہے مجھے بتاؤ پہلا امام کہاں آنا چاہیے؟ بلند آواز سے۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا، چند لوگ جمع تھے، مجھے سوال کرنے لگے، کہنے لگے مولانا صاحب تم کون سا امام مانتے ہو؟ میں نے کہا کوفہ والا۔ مجھے کہتے ہیں مکہ والا کیوں نہیں؟ میں نے کہا مکہ میں رہتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ توجہ سے بات سمجھنا، مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا جو قرآن تم مکہ میں پڑھتے ہو اس کی قراتیں کتنی ہے؟ کہتے ہیں جی 10۔ میں نے کہا قرات کون سی مانتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں کوفہ والی۔ میں نے کہا مکہ والی کیوں نہیں ہے؟ توجہ رکھنا ذرا، مکہ والی کیوں نہیں ہے؟ اور جاؤ میں آج چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ہر میں مکہ ہو یا ہر میں مدینہ میں ہو، وہاں جو قرات پڑھی جا رہی ہے اس قرات کا نام قرات حفص ہے، قاری بھی کوفے کا ہے، راوی بھی کوفے کا ہے۔ قاری بھی کوفے کا ہے، راوی بھی۔ میں نے کہا بیٹا بات سمجھنا۔ مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا عربی زبان کے 2 لفظ ہیں، ایک لفظ روایت ہے، ایک لفظ درایت ہے۔ دیوبند کا علم بھی دیکھو نا، ایک لفظ روایت ہے، ایک لفظ درایت ہے۔ روایت کا معنی الفاظ کو نقل کرنا، درایت کا معنی الفاظ کا معنی سمجھانا۔ روایت کا معنی الفاظ نقل کرنا، درایت کا معنی انہی الفاظ کا معنی سمجھانا۔ میں نے کہا قرآن کی ایک روایت ہے، قرآن کی ایک درایت ہے، مجھے بتا یہ قرآن کی مکہ میں روایت کون سی ہے؟ کہتے ہیں کوفہ والی۔ میں نے کہا کوفہ والی کیوں؟ مکہ والی روایت کیوں نہیں ہے؟ تم کوفی ہو، کوفے کی روایت مانتے ہو، مکے کی کیوں نہیں مانتے؟ مجھے کہنے لگا اگرچہ امام کوفہ کا تھا، توجہ، اگرچہ راوی کوفہ کا تھا لیکن اس سے قرآن صحابہ سے لیا، اگرچہ راوی کوفہ کا تھا لیکن قرآن اس سے صحابہ سے لیا۔ میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، ایک روایت ہے ایک درایت ہے۔ روایت کا معنی لفظ پہنچانا ہے، درایت کا معنی لفظ کو سمجھانا ہے۔ توجہ رکھنا، روایت کا معنی لفظوں کو پہنچانا ہے، درایت کا معنی لفظوں کو سمجھانا ہے۔ میں کہتا ہوں مکے کے راوی نے الفاظ پہنچائے ہیں، مکے کے امام نے الفاظ سمجھائے ہیں۔ ہم نے روایت بھی کوفہ کی لی ہے، ہم نے درایت بھی کوفہ کی لی ہے۔ جنہوں نے لفظ دیے ہیں انہوں نے معنی بھی دیا ہے۔ میں نہیں مانتا صحابہ نے قرآن کے الفاظ دیے ہو، قرآن کا معنی نہ دیا ہو، میں نہیں مانتا وہ پیغمبر کے باوفا ہے۔ صحابہ نبی کے الفاظ کے بھی امین ہے، صحابہ نبی کے معنی کے بھی امین ہے۔ انہیں کوفہ والوں کو الفاظ بھی دیے ہیں جو نبی سے لیے ہیں، معنی بھی دیا ہے جو نبی سے سمجھا ہے۔ صحابہ نے جو الفاظ قرآن نبی سے لیے کوفہ میں دیے ہیں، جو معنی نبی سے سمجھا کوفہ والوں کو سمجھایا۔ ہم نے روایت بھی کوفے کی لی ہے، ہم نے درایت بھی کوفے کی لی ہے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ مکہ میں روایت کون سی ہے؟ بولو، کوفی کی۔ کوفہ کی روایت لیتا ہے، کوفہ کی درایت کیوں نہیں لیتا؟ صحابہ نے صرف الفاظ دیے تھے، صحابہ نے معنی نہیں دیے تھے۔ انہوں نے پیغمبر کے الفاظ بھی دیے کہ ان کو
بولنا کن کو؟ مانا بدیا کن کو؟ تو کوفے کی روایت مانتے شرم نہیں آتی، کوفے کی درائد مانتے حیا کیوں آتی ہے؟ دیوبند والوں کو دے، جہاں کا راوی لیا ہے وہاں کا درائد والا بھی لیا ہے۔ وہ جی انہوں نے، میں نے کہا اچھا جب یہ روایت کوفہ کی ہے تو انہیں کیوں لی ہے؟ کہتے ہیں اگرچہ راوی کوفہ کا ہے لیکن انہوں نے قرآن لیا تو صحابہ سے تھا نا۔ میں نے کہا امام اگرچہ کوفہ کا ہے اس نے سمجھا تو صحابہ سے تھا نا۔ صحابی لفظ دے تو لے لیتا ہے، معنی دے تو نہیں لیتا۔ ہم لفظ بھی وہ لیتے ہیں جو صحابی دیتا ہے، معنی بھی وہ لیتے ہیں جو صحابی دیتا ہے۔ میں نے کہا چل ہم تیرے علم پہ تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں، تجھے پتا چلے دیوبند کا علم کہاں تک ہے۔ میں نے کہا چلے تجھے امام ابو حنیفہ پہ سکون نہیں آتا، مجھے یہ بتا، دھوکہ نہ دینا۔ میں نے کہا قرآن کے بعد سب سے پہلا نمبر کس کتاب کا ہے؟ میں ان کی ترتیب بتا رہا ہوں۔ کہتا ہے صحیح بخاری کا۔ میں نے کہا امام بخاری مکہ کے ہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا مدینہ کے ہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کہاں کے ہیں؟ کہتا ہے بخارا۔ میں نے کہا وہ عجم یا عرب؟ کہتا ہے عجم۔ میں نے کہا اس کے بعد نمبر؟ کہتا ہے صحیح مسلم کا۔ میں نے کہا امام مسلم مکہ مدینہ کے ہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کہاں کے؟ کہتا ہے عجم کے۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ کہتا ہے امام نسائی۔ میں نے کہا مکہ مدینہ کے ہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کہاں کے؟ کہتا ہے عجم۔ میں نے کہا امام ترمذی کہاں کے ہیں؟ مکہ مدینہ کے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کہاں کے؟ کہتا ہے عجم کے۔ میں نے کہا امام ابن ماجہ مکہ مدینہ کے ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کہاں کے؟ کہتا ہے عجم کے۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا بخاری عجم کا، مسلم عجم کا، نسائی عجم کا، ترمذی عجم کا، ابن ماجہ عجم کا، ابو داؤد کہاں کا؟ کہتے عجم کا۔ میں نے کہا چلو یہ 6 جو تو نے سیاستہ کے مصنف بتائے ان میں کوئی ایک بھی مکہ کا نہیں تھا، تو نے مانا۔ ان میں کوئی ایک بھی مدینہ کا نہیں تھا، تو نے مانا۔ میں نے کہا چلو اس کے بعد امام کی طرح؟ کہتا جی بڑے 4 ہیں۔ میں نے کہا امام احمد کہاں کے؟ کہتا ہے بغداد کے۔ میں نے کہا مکہ مدینہ کے ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا امام شافعی؟ کہتے ہیں مصر کے۔ میں نے کہا مکہ مدینہ کے ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا امام مالک کہاں کے؟ کہتے ہیں مدینہ کے۔ میں نے کہا اچھا پھر امام مالک کا مقلد بن جا، یہ تو مدینہ کا ہے۔ کہتے ہیں جی نہیں نہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے تجھے مدینہ سے پیار نہیں ہے، تو نے دھوکہ دیا ہے۔ اگر پیار مدینہ سے ہوتا امام شافعی کا مقلد نہ بنتا، وہ مصر کا ہے۔ امام احمد کا نہ بنتا، وہ بغداد کا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا نہ بنتا، وہ کوفے کا ہے۔ امام مالک کا بن جاتا، مدینے کا ہے۔ میں نے کہا سیاستہ نے کوئی مصنف یہاں کا نہیں تھا، تو نے مانا ہے۔ امام مالک یہاں کا تھا، تو نہیں مانتا۔ پتہ یہ چلا مدینے کا نام لے کے امت کو دھوکہ دیتا ہے، وگرنہ تو مدینے کا امام بھی نہیں مانتا۔ اگر ہم سے پوچھ لے رفع یدین کے مسئلے پہ، ہم مالک کو مدینے والے کو مانتے ہیں جو مدینے کا امام تھا۔ وہ کہتے ہیں جہاں تک میں نے دیکھا مدینے میں نماز میں رفع الیدین نہیں تھا۔ اگر مدینے والے کو مانتا ہے رفع الیدین کو چھوڑ دے۔ نہیں سمجھے؟ امام بخاری کو مانتا ہے وہ تو عجم کا ہے، امام مالک کو ماننا جو مدینے کا ہے۔ مدینے والے کے امام کی حدیث نہیں مانتا، عجم والے کی مانتا ہے۔ میں نے کہا مدینے کا نام لے کے دھوکہ نہ دے، ہم تیرے دھوکے کی دھجیاں اڑا دیں گے۔ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد زندہ ہیں، ہم اکابر علماء دیوبند کے ماننے والے زندہ ہیں۔ ہم اپنے امام کا دفاع بھی کریں گے، اپنے اکابر علماء دیوبند کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یو ٹرن لیں گے یا دفاع کریں گے؟ بولو۔ ریورس گیئر لگائیں گے، دفاع کریں گے۔ یہ دل چھوٹا نہ کیا کرو۔ کوئی عام میں تبلیغ والے بھی ہیں یا نہیں؟ وہ ہیں یا نہیں؟ میں تبلیغ والوں سے کہتا ہوں مجھے بتاؤ فضائل اعمال میں حکایات صحابہ کس نے لکھی ہے؟ بولتے جاؤ۔ حضرت شیخ، فضائل ذکر، فضائل نماز، فضائل قرآن، فضائل رمضان، فضائل درود۔ تو پھر پکا ہو جا، ریورس گیئر نہیں لگانا۔ حکایات صحابہ کی توجہ تعلیم بھی کرا، فضائل قرآن بھی کرا، فضائل نماز بھی کرا، فضائل ذکر بھی کرا، فضائل درود بھی کرا۔ جو فضائل درود کی تعلیم نہ کرائے باقی کرائے یہ کچا تبلیغی ہے۔ میں پکا تبلیغی ہوں، فضائل نماز بھی مانتا ہوں، فضائل درود بھی مانتا ہوں۔ پکا تبلیغی یا کچا؟ ادھورا یا پورا؟ یار یہ 2 نمبر بات نہ کر،
رائمن کی بات یہ ہے خدا نے پورے دین پر کامیابی رکھی ہے اور پورے دین پر کامیابی نہیں رکھی. حکایات صحابہ پہ اعتراض ہو ہم تب بھی دفاع کریں گے, فضائل درود پر ہو تب بھی دفاع کریں گے. دفاع کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میں نے کہا اللہ کے بندو خدا سے ڈرو. یہ غیر مقلدوں کی ترتیب ہے جو تم نے شروع کر رکھی ہے. غیر مقلدین کی ترتیب کیا ہے؟ ان کی تفسیر احسن البیان آپ نے دیکھی ہوگی. میں اہل علم سے کہتا ہوں, آپ کو نہیں کہتا پڑے, اہل علم سے کہنا. میں نے اس پہ مستقل 1 گھنٹے کا بیان کیا ہے. احسن البیان کا تحقیقی جائزہ آپ سنیں, میرے نیٹ پہ 1 گھنٹے کا بیان اس پہ موجود ہے. احسن البیان کے مقدمے میں صلاح الدین یوسف نے ایک عجیب بات لکھی ہے. کہتے ہیں پوری تفسیر میں, پورے ترجمے میں, محمد جوناگڑھی کا کہتے ہیں پورے ترجمے جہاں جہاں لفظ خدا لکھا تھا ہم نے کاٹ کے وہاں وہاں لفظ اللہ لکھ دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ خدا سے شرک کی بو آتی ہے. ہم توحید والے ہیں, لفظ خدا نے لکھتے اللہ لکھتے ہیں. میں نے کہا تم نے خدا کا لفظ کاٹ کے اللہ لکھ کے تفسیر کو توحیدی بنا دیا ہے. مصنف تو شرک پہ مرا ہے نا. بات سمجھ آئی؟ آپ نے لفظ اللہ تفسیر سے خدا کاٹ کے لفظ اللہ لکھ کے تفسیر کو موحد بنا دیا ہے. اس کا کیا بنے گا جو شرک پہ مرا ہے؟ مشرک کی تفسیر کو توحیدی بنا کے امت کے سامنے پیش نہ کرنا. مشرک کی کتابیں چھوڑ دے. اگر وہ موحد تھا تو پھر خدا رہنے دے, نہ کاٹ. اگر خدا میں لفظ لکھنے میں شرک کی بو ہے تو پھر کیا ہے؟ محمد بن جوناگڑھی میں شرک کی بو آتی ہے, میں اس بدبودار کو نہیں مانتا, چھوڑ دینا. یہ غیر مقلدوں کا طرز ہے, دیوبند کا نہیں ہے. فضائل نماز بھی ہماری, فضائل قرآن بھی ہماری, فضائل ذکر بھی ہماری, فضائل درود بھی ہماری کتاب ہے. اعتراض تم کرو, دفاع ہم کریں گے, چھوڑیں گے نہیں. چھوڑ دیں گے؟ آج پہ تبلیغ والے عہد کرو, بازار میں جاؤ گے نا تو وہ فضائل اعمال لینی ہے جس میں فضائل درود بھی ہو. دکاندار کو پتا چلے میں نے کون سی چھاپنی ہے. چھوٹا سے اعتراض ہوتا ہے, ریورس گیئر لگا لیتے ہو. وہ دور گزر گیا بابا. اب اتحاد اہل سنت میدان میں ہے, علماء آپ کے پاس موجود ہے. بحمداللہ تعالی, خدا گواہ ہے میں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں, آپ کے ڈی اے خان کی بات نہیں کرتا. آپ anamidia.com ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں, انامیڈیا سروسز, فیس بک پہ ہماری آئی ڈی دیکھیں. پوری دنیا تیرے سامنے آئے گی ہم نے کس طرح امت کو دفاع میں کھڑا کر دیا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے داماد مجھے ملے, کہتے ہیں میں 7 ماہ برازیل لگا کر آیا ہوں. مجھے وہاں کے لوگوں نے پوچھا مولانا الیاس گمن کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں. کہا سلام بھی دینا, انہوں نے بتانا تیری وجہ سے برازیل میں ہم مسلک دیوبند پہ کھڑے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم پچھلے ماہ مجھے مکہ مکرمہ میں ملے. کہنے لگے مولانا ملاقات آپ سے کبھی کبھی ہوتی ہے, زیارت روزانہ ہوتی ہے. میں نے کہا کیسے؟ موبائل دکھایا, کہتے ہیں واٹس ایپ پہ روزانہ تیرا ایک بیان سنتا ہوں. میں دیوبند کے طالب علم کی نہیں, محتمم کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو ہم زندہ ہیں نا, آپ کو سمجھ نہیں آنی. یہ موت کے بعد تمہیں سمجھ آئے گی ہم نے کتنے سوراخ بند کیے ہیں. مجھے ایک شخص نے ریاض سے فون کیا, کہنے لگا میں بہت ٹینشن کا شکار تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں غیر مقلدین ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں. میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ غیر مقلد کہنے لگے, توجہ, غیر مقلد کہنے لگے او جی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ میں نے کہا میرے سر کا تاج ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ میں نے کہا سید الطائفہ ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ حضرت تھانوی گنگوہی مولانا ننوتوی کا پیر پیران ہے. اور جی ان پہ اعتراض ہے. میں نے کہا آپ کے ذمے؟ جواب ہمارے ذمے. حضرت نے لکھا ہے اللہ کے نبی کو یا رسول اللہ رحم فرما دیجئے, دیکھو شرک ہے, رام خدا سے درخواست کرنی چاہیے, تمہارا سید الطائفہ نبی سے کرتا ہے. میں نے کہا جواب قرآن میں ہے. مجھے کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا حضرت پہ جو اعتراض ہے اس کے جواب قرآن میں درج ہے. کہتے ہیں جی وہ کیسے؟ قرآن کریم میں ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم.
میں نے کہا قرآن نے نبی کو رحیم کہا ہے، تم کہو تجھے قاری مانتا ہوں تیری تلاوت نہیں سنتا، امام مانتا ہوں تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، آپ کو خطیب مانتا ہوں تیری تقریر نہیں سنتا، تجھے باپ مانتا ہوں تیرا ادب نہیں کرتا، تجھے مفتی مانتا ہوں تجھ سے فتویٰ نہیں لیتا۔ میں نے کہا یہ غیر مقلدوں کا طرز ہے، امام مانتا ہوں نماز نہیں پڑھتا، قاری مانتا ہوں قرات نہیں سنتا، باپ سمجھتا ہوں ادب نہیں کرتا، تو نے باپ مانا کیسے ہے؟ جب نبی رحیم ہے تو رحم کریں گے، جب رحیم ہے تو اس سے رحم مانگے گا۔ میں نے کہا اس کا جواب تو قرآن میں ہے، ہم ریورس گیئر نہیں لگاتے، یو ٹرن نہیں لیتے، اپنے کافر کی عبارات کا دفاع کرتے ہیں۔ یو ٹرن کرو گے یا دفاع کرو گے؟ بولتے رہو، آپ سے نہ ہو تو ہم ہیں نا، آپ سے نہ ہو تو ہم ہیں نا، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ میں آج صبح ورمک جمعے میں دوپہر کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو میرا گلا کام نہیں کر رہا، میں نخرے نہیں کر رہا، میں نے کہا وجہ وکیل سستا ہو کیس بڑے ہوں تو اس کے پاس کیس بہت آتے ہیں، اس لیے ہماری فیس کم ہوتی ہے، جلسے بڑے ہوتے ہیں تو جلسے تو بڑھ جانے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں عمر تھوڑی ہے کام زیادہ کرنا ہے، جتنا کام کر سکتے ہیں کریں، موت کے بعد حسرت نہ رہ جائے ہم نے کام کم کیا ہے۔ توجہ، میں نے بات کہہ رہا تھا کس پہ؟ جائے ولادت پہ، عنوان ہے نا ذہن میں، جائے ولادت پہ۔ میں ذرا بات آگے چلاتا ہوں۔ میں نے کہا نمبر 3، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ ابو حنیفہ کا معنی ہم امام اعظم کی ابو حنیفہ کنیت میں لگو۔ ایک شخص کہتا ہے تم حنفی عجیب ہو، تمہارے مذہب کی نسبت حنیفہ لڑکی کی طرف ہے تبھی تمہیں حنفی کہتے ہیں۔ یہ کیسا مذہب ہے کہ جن کی نسبت بھی ایک لڑکی کی طرف؟ میں نے کہا وجہ، کہتے ہیں ابو حنیفہ ایک باپ ہے، ایک حنیفہ بیٹی، حنیفہ بیٹی کی وجہ سے اسے ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ تمہاری نسبت حنیفہ لڑکی کی طرف ہے تو جس مذہب کی نسبت لڑکی کی طرف ہو وہ مذہب مذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا مذہب تو مؤنث قسم کا مذہب ہے۔ میں نے کہا تجھے دھوکہ اس لیے لگا تو عربی بھی نہیں جانتا، تاریخ بھی نہیں جانتا، عربی جانتا دھوکہ تب بھی نہ لگتا، تاریخ جانتا دھوکہ تب بھی نہ لگتا۔ اگر تاریخ جانتا یہ جھوٹ کبھی نہ بولتا۔ امام ابو حنیفہ کی بیٹی حنیفہ ہے، امام ابو حنیفہ کا صرف ایک بیٹا جس کا نام حماد تھا، اس کے علاوہ بیٹا بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ بیٹی بھی نہیں ہے۔ اگر تاریخ جانتا کبھی تجھے دھوکہ نہ لگتا۔ ہمارے علم میں تاریخ بھی ہے، امام ابو حنیفہ کی بیٹی بھی نہیں، کوئی اور بیٹا بھی نہیں، تنہا ایک بیٹا حماد ہے۔ اور جی پھر حنیفہ کا باپ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا تیرے ذہن میں ابن کا معنی صرف ایک ہے کہ باپ ہے، ہمارے ذہن میں ایک نہیں ہے، ہمارے ذہن میں ابن کے کئی معنی ہیں۔ دھوکہ تبھی لگتا ہے جب بندہ ایک لفظ کا معنی ایک سمجھتا ہے۔ بات چل پڑی ہے، میں ایک جملہ کہنے لگا، ہم نے حضرت مولانا قاسم ننوتوی نور اللہ مدقدہ بانی تعلم دیوبند نے ایک بات چھیڑی ہے، فرمانے لگے موت امتی پر بھی آتی ہے، موت نبی پر بھی آتی ہے، لیکن امتی کی موت جدا ہے، نبی کی موت جدا ہے۔ امتی پر موت آئے اس کا معنی روح نکل گئی ہے، نبی پر موت آئے اس کا معنی روح سمٹ گئی ہے۔ ایک بندہ کہتے یہ معنی غلط ہے، میں نے کہا نانا، مولانا قاسم ننوتوی نے فرمایا موت کا معنی قبض ہے، حدیث مبارک میں ہے ان اللہ قبض ارواحکم ورد الیکم حین شاء، اللہ تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں لٹا دیتے ہیں۔ تو موت کا معنی قبض روح ہے، اور قبض کے دو معنی ہیں، ایک قبض کا معنی بسط یدی، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، میں نے ہاتھ پھیلا دیا، کہتے ہیں بسط یدی، میں نے ہاتھ سمیٹ لیا۔ آپ کہتے ہیں قبض یدی، اس کا معنی کبھی قبضن کا معنی سمٹ جانا ہے، اور کبھی قبضن کا معنی یہ نہیں ہوتا، بلکہ قبضن کا معنی ایک آدمی سے چیز کو لینا اور پھر واپس کر دینا۔ توجہ، اس بچے کی ٹوپی موجود ہے، مجھے بچہ نہ دو ٹوپی دو بس اس کو بٹھا دو۔ توجہ رکھنا، یہ پہلے ٹوپی اس بچے کے پاس، اب ٹوپی بولو نا، پہلے ٹوپی اس کے پاس، اب پہلے قبضہ اس کا تھا، اب قبضہ میرا، اس کے قبضے سے نکلی میرے پاس آئی، اس کے بھی کہتے ہیں قبضہ۔ تو قبض ان کا ایک معنی ایک سے چیز نکلے دوسرے کے پاس آ جائے، یہ بھی قبضن ہے، چیز سمٹ جائے یہ بھی قبضن ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں قبضن کے معنی دو ہیں، کبھی خروجن نکل جانا، کبھی حبسن سمٹ جانا۔ جب امتی پر موت آئے تو معنی خروج روح، روح نکل جانا ہے، جب نبی پر موت آئے تو معنی حبس روح، روح سمٹ جانا ہے۔ ان کو قبضن کے دو معنی آتے تھے، امتی کی معنی الگ کیا ہے، نبی کے لیے معنی الگ کیا ہے۔ پھر تائید میں قرآن پیش کرتے ہیں انک میت وانہم میتون،
میتون، خدا نے نبی کو میتون الگ کہا، امت کو میتون الگ کہا، یہ بتانے کے لیے نبی کی موت جدا ہے، امت کی موت جدا ہے۔ میں صرف اس پہ دلیل دے رہا تھا، کبھی ایک لفظ کے معنی دو ہوتے ہیں، ہمیشہ ایک لفظ کا معنی ایک ہی نہیں ہوتا۔ اب ان کا معنی تجھے باپ نظر آیا، ہمیں اب ان کا معنی اور بھی نظر آیا۔ آپ دنیا میں کہتے ہیں فلاں بندہ ابن الوقت ہے، ابن الوقت کا معنی اس کی والدہ کا نکاح وقت سے ہوا ہے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے۔ ابن الوقت کا معنی یہ ہے کہ یہ بندہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتا ہے، جیسے حالات ہو ادھر پھسل جاتا ہے، ابن الوقت ہے۔ ابن الوقت کا معنی یہ نہیں ہے یہ وقت کا بیٹا ہے۔ اب ان کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہے، عربی زبان کا لفظ امن ہے، امن کا معنی ہمیشہ ماں نہیں ہے۔ کبھی قرآن کہتے ام صدیقہ، امن کا معنی ماں ہے، کبھی قرآن کہتے ام حاویہ، امن کا معنی ٹھکانہ ہے، کبھی قرآن کہتے ام کتاب، امن کا معنی اثر ہے، ام لفظ سے ایک ہے، کبھی معنی ماں ہے۔ قرآن میں ام صدیقہ کبھی معنی ٹھکانہ، ام حاویہ کبھی معنی اثر ہے، ام کتاب بالکل اسی طرح۔ اب ان کا معنی کبھی باپ ہے، ابو القاسم، کبھی اب ان کا معنی باپ نہیں ہے، اب ان کا معنی والا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا عبد الرحمن بن صخرہ آئے ہیں، ان کی یہاں ان کی قمیص کے اندر اس جگہ پہ دیکھا تو بلی کا بچہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا ہریرہ، یا بلی کا بچہ اٹھانے والے اسی دور سے انہیں ابو ہریرہ کہا جانے لگا۔ اس کا معنی بلی کے بچے کا باپ نہیں ہے، ابو ہریرہ کا معنی بلی کے بچے والا ہے۔ اللہ کے نبی زہرا کے گھر گئے ہیں، پوچھا زہرا علی کہاں پر ہے؟ کہا جی گھر میں نہیں ہے۔ حضور مسجد نبی میں گئے، علی المرتضی مسجد نبی کی زمین پہ لیٹے تھے، ان کے جسم پہ مٹی لگی تھی۔ فرمایا قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھ گیا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے علی کے بیٹے کا نام تراب ہے، ابو تراب کا معنی مٹی والا ہے۔ حضرت عبداللہ پیغمبر کے پہلے صحابی ہے بڑوں میں سے، لیکن ابو بکر کہتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بکر کا باپ ہے۔ اس کا معنی جب پیغمبر نے اعلان کیا کون میرا کلمہ پڑھے گا بڑوں نے جس نے پہل کی وہ عبداللہ ہے، مجھے کون ساری دولت دے گا جس نے پہل کی وہ عبداللہ ہے، مجھے کماری لڑکی چاہیے نکاح میں کون دے گا جس نے پہل کی ہے یہ عبداللہ ہے، میں نے ہجرت پہ جانا ساتھ کون چلے گا جس نے پہل کی ہے یہ عبداللہ ہے، میرے نبی دنیا سے گئے ہیں ان کے مسلح پہ پہلے کون کھڑا عبداللہ ہے، نبی دنیا سے گئے ہیں پہلے امام کون بنا یہ عبداللہ ہے، میرے نبی جنت، میرے نبی قبر میں گئے ہیں حضور کے بعد سب سے پہلے نبی کی قبر میں کون گیا یہ عبداللہ ہے، نبی قیامت کو اٹھیں گے سب سے پہلے کون اٹھے گا عبداللہ ہے، نبی جنت میں جائیں گے ساتھ پہلے کون جائے گا عبداللہ ہے۔ ابو بکر کا معنی بکر کا باپ نہیں ہے، ابو بکر کا معنی پہل کرنے والا ہے، کلمے میں پہل کی ہے، ابو بکر بنا ہجرت میں نبی کے ساتھ پہل کی ہے، ابو بکر بنا مزار میں پہلے گیا، ابو بکر بنا غار میں پہلے گیا، ابو بکر بنا جنت میں پہلے جائے گا، ابو بکر بنا۔ ابو بکر کا معنی بکر کا باپ نہیں ہے، ابو بکر کا معنی بکر والا ہے، ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا باپ نہیں ہے، حنیفہ کا معنی دین خالص ہے، صدیق نے پہلے لیا پھلایا ابو بکر بنا ہے، ابو حنیفہ نے پہلے لیا اور لکھا ابو حنیفہ بنا ہے، ابو بکر کا معنی دین لینے میں پہل کرنے والا، دین پھلانے میں پہل کرنے والا، ابو حنیفہ کا معنی دین لکھوانے میں پہل کرنے والا، جس نے پہلے لیا پھلا دیا ابو بکر بنا ہے، جس نے پہلے دین لیا لکھوا دیا ابو حنیفہ بنا ہے۔ ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا باپ نہیں ہے، ابو حنیفہ کا معنی دین حنیف کو لکھوانے میں پہل کرنے والا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے، آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ آپ تو برکت کے قائل ہیں نا، وسیلے کے قائل ہیں نا، جو قائل نہیں ہے نا وہ نہ آیا کرے ہمارے مجمع میں، وہ نہ آیا کرے، ہاں سمجھنا ہو تو پھر آ جایا کرے، سمجھنے کے لیے ضرور آنا چاہیے۔ یہ میاں والی میرا بیان تھا، ختم بخاری کا جلسہ تھا، تو مجھے محترم صاحب فرمانے لگے کہ مولانا صاحب آج آپ نے حدیث پر ہی بات کرنی ہے، اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں 70% وہ ہے۔ میں نے کہا پھر تو ضرور بیان کرنا چاہیے تاکہ 70% کو سمجھ آئے۔ یہ ہماری قوم بھی عجیب ہے، توجہ رکھنا۔ مولانا ختم نبوت پر بیان کرے کیوں؟ اس علاقے میں کچھ مرزائی رہتے ہیں، صحابہ کا دفاع کرے کیوں؟ بعض وہ رہتے جو صحابہ کو نہیں مانتے۔ نماز پہ بیان کرے کیوں؟ کچھ لوگ بے نمازی ہیں۔ روزے پہ تقریر کرے کیوں؟ کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ زکوٰۃ پہ تقریر کرے کیوں؟ ہمارے محلے کے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ مسئلہ حیات پہ تقریر نہ کرنا، کچھ مماتی بھی رہتے ہیں۔
अजीब बात है। नहीं, उनका दिल टूटेगा। मैंने कहा फिर खत्म को बयान न कर, मिर्ज़ाइयों को दिल टूटेगा। शान सहाबा पे बयान न कर, उनका दिल टूटेगा। ज़कात पे बयान न कर, जो ज़कात नहीं देता बेचारे का दिल टूटेगा। फिर किस किस का दिल रखोगे? बाकी हर मौजू पे तकरीर कराएंगे, और जब ये मौजू आ जाए ना 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 उनका दिल टूटेगा। मैंने कहा टूटने दे, मेरे नबी का दिल न टूटे। मैं इनका पाबंद नहीं हूं, हम पैगंबर की खिदमत के, हम पैगंबर की मोहब्बत के पाबंद हैं। जो टूटता है वो टूटे, जो जुड़ता है वो जुड़े। क़यामत को भी ऐलान होगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमूना, अपने जुदा है गैर जुदा है। हम कहते हैं दुनिया में अपने जुदा है गैर जुदा है। हमें कोई जरूरत नहीं ऐसे बंदे की जो हमारा हम अकीदा ना हो। मैंने कोई इलेक्शन लड़ना है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने को रोड बुला करने, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने अकीदे की इस्लाह करनी है, मेरे साथ वही चले जो सही अकीदा है। हमें अपनी जमात में किसी ऐसे बंदे की जरूरत नहीं है जो हमारा हम अकीदा ना हो। मैं किसी की तरदीद नहीं करता, आपकी अपनी पॉलिसियां, हमारी अपनी पॉलिसी है। हर जमात अपनी पॉलिसी में आजाद है या नहीं? बोलते नहीं, आजाद है या नहीं? मुझे एक साथी कहने लगा, मसला बयान किया, कहता जी मैं चल रहा हूं चिल्ले में। मैंने कहा जी यहाँ पर एक वो बंदा है जो हुजूर पाक को कब्र में जिंदा नहीं मानता, इनके पीछे नमाज पढ़ लें। मैंने कहा ना। क्यों? मैंने कहा नहीं होती, तवज्जो रखना। कहता है अगर जोड़ने के लिए पढ़ लें तो फिर। मैंने कहा एक लड़की को जिना से छुड़वाना है, उससे दोस्ती लगा लो, एक दो मरतबा मुंह काला कर लो। क्यों? इसका जिना छुड़ाना है। कहता है जायज नहीं है। मैंने कहा जिना छुड़ाने के लिए जिना करना जायज नहीं है, नमाज पे लाने के लिए नमाज बर्बाद करना कैसे जायज है? मैंने कहा आपकी मर्जी में मना नहीं करता, मसला मेरे जिम्मे है। क़यामत को खुदा को ये न कहना हमें सही मसला किसी ने नहीं बताया था। क़यामत को ये न कहना हम क़यामत के दिन बरी जिम्मा होंगे, अल्लाह हमने अपना काम कर दिया, इन्होंने नहीं मानी, ये जाने और वो जाने। मुझे एक बंदा कहने लगा फिर दावत में जोड़ना भी है, जुड़ेंगे कैसे? मैंने कहा हम बताते हैं, ये हमारे जिम्मे हल है ना, टूटेंगे भी नहीं, नमाज भी अपनी पढ़ लें। कहते रही वो कैसे? मैंने कहा पढ़ लें, बाद में लुटा ले, पढ़ ले जोड़ने के लिए, फिर लुटा ले, दावत का काम भी हो। मैंने कहा तुझे मैंने मस्जिद से नहीं निकाला, मैंने कहा इस नीयत से पढ़ के नहीं होती और बाद में लुटा ले, टूटेगा भी नहीं, तेरी नमाज भी बच जाएगी। ये बात ठीक है गलत है? अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। सूदखोर का खाना खाना चाहिए, बोलिए। और बस औकात बाद लोग कहते जी हमारी मजबूरी है, हमने दावत देनी थी, अगर उसका पानी का गिलास ना पीते दावत कैसे देते? तो हलाल समझ के पियोगे, हराम समझ कर? बोलो, गुनाह समझ के, नेकी समझ के, बाद में तौबा करोगे या नहीं करोगे? तो यहाँ भी नमाज पढ़ लो, गुनाह समझ के पढ़ो और बाद में लुटा लो। अकीदे के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मैं एक साथी की बात समझाता हूँ, मेरी बात समझना। अगर किसी आदमी से दोस्ती लगी हो और दोस्ती कट जाए तो दुख होता है या नहीं होता? अगर आपने बातिल अकीदे से दुनिया में दोस्ती लगा ली और जब क़यामत को खुदा ने जुदा किया ना, तो एक मर्तबा यारी याद आएगी, हम दुनिया में यार थे, अलग हो गए, ये दोस्ती टूटने का दुख होगा। हमने लगाई ही नहीं है, हमें टूटने का दुख भी नहीं होगा। हम दुखों से बेनिहाज हैं, ना हमने लगाई है ना हम टूटने का दुख है। हम क़यामत को खुदा से कहेंगे अल्लाह तेरे नबी की खातिर हम इन सब से नाला थे, वहां भी थे, यहाँ भी थे, वहां भी मुस्तफा के थे, यहाँ भी मुस्तफा के हैं। बस हम हजूर के साथ है, हमें और कोई नहीं चाहिए। ये बात ठीक है या गलत है? मैं बता रहा था हमारे इमाम की कुनियत अबू हनीफा, इस पे एक नुक्ता ज़हन में रखना। अजीब बात यह है कि 95% हनफी ऐसे हैं, उनसे पूछो तुम्हारे इमाम का नाम क्या है, कहते हैं अबू हनीफा। हालांकि नाम अबू हनीफा नहीं है, असली नाम नुमान कोई नहीं जानता। 95% नहीं जानते। 95% सुन्नियों से पूछो हज़रत अबू बकर पहले इमाम खलीफा, इनका नाम क्या है, कहते हैं अबू बकर। हमने कहा नहीं, नाम बताओ, नहीं आता। इसकी हिकमत क्या है? 95% सुन्नी से सिद्दीक का नाम पूछो, नहीं जानता।
अबू बकर कुनियत जानता है, नाम अब्दुल्ला है, नहीं जानता, कुनियत जानता है। 95% हनफी से इमाम अबू हनीफा का नाम पूछो, नहीं जानता, कुनियत पूछो, जानता है। वजह क्या है? इमाम अबू बकर को मानने वाला सुन्नी अमूमन नाम नहीं जानता, अबू बकर के लफ्ज को जानता है। इमाम अबू हनीफा का मुकल्लिद 95% नौमान का नाम नहीं जानता। अबू हनीफा कुनियत से वाकिफ है। उसकी वजह एक नाम होता है, एक काम होता है। कभी अल्लाह किसी बंदे का काम इतना पसंद करते हैं, उसके नाम को खिफा में रख के उसके काम को मंदिर आम पे ले आते हैं। नबी से दीन लेके फैलाने में पहल करना ये सिद्दीक का काम है, जिसे अबू बकर कहते हैं। नबी का दीन सहाबा से लेके लिखवाने में पहल करना अबू हनीफा का काम है। जो खुदा ने इन्हें दिया है तो दीन लेके फैलाने में पहल ये मिशने सिद्दीक है। सहाबा से दीन लेके लिखवाने में पहल ये मिशरे इमाम आज़म मिशने हजरत नुमान है। खुदा को सिद्दीक का इतना मिशन पसंद आया, लोग नाम नहीं जानते, अबू बकर मिशन को जानते हैं। इमाम अबू हनीफा का काम इतना पसंद आया, लोग नाम नुमान नहीं जानते, काम अबू हनीफा को जानते हैं। तो जब तक सिद्दीक का नाम रहेगा, सिद्दीक का काम रहेगा, अबू बकर लोग कहते रहेंगे। जब तक इमाम नुमान का काम रहेगा, लोग अबू हनीफा कहते रहेंगे। खुदा ने अबू बकर के नाम अब्दुल्ला को पर्दे खिफा में रखा, इनकी कुनियत अबू बकर को आम किया है। इमाम अबू हनीफा का नाम नुमान भी पर्दे खिफा में रखा, इनके काम अबू हनीफा को आम किया है। सिद्दीक का मिशन अबू बकर से जिंदा है, नुमान का मिशन अबू हनीफा से जिंदा है। अबू बकर नाम है या काम है? अबू हनीफा नाम है या काम है? तो काम जिंदा है, आज उनके वसफ भी जिंदा है। इनका वसफ ये काम वाला है, इनका वसफ ये औलाद और नाम वाला नहीं है। तवज्जो रखना, हजूर पाक के मिशन को लेकर चलने वाले नबी के जिस्मानी बेटे, रूहानी बेटे, बोलो, जिस्मानी बेटे, रूहानी बेटे। इसका माना यह है, अगर मिशन जिस्मानी हो तो लेकर चलने वाले जिस्मानी औलाद होती है, अगर मिशन रूहानी हो तो लेकर चलने वाले रूहानी बेटे होते हैं। सिद्दीक ने भी मिशन रूहानी को लिया है, उनकी कुनियत अबू बकर ये रूहानियत वाली है। इमाम अबू हनीफा ने रूहानी मिशन को लिया है, इनकी कुनियत भी अबू अहमद मारूफ नहीं है, अबू हनीफा मारूफ हुई है। जो मिशन रूहानियत को लेकर चले उसकी कुनियत अबू अब्दुल्ला, और उसकी कुनियत भी अबू बकर के नाम से चली जो रूहानी है। इमाम अबू हनीफा मिशन रूहानी में पैगंबर का वारिस है, अबू अहमद नहीं, अबू हनीफा के नाम से चला है। अगर मिशन जिस्मानी लेके चलते तो इनका नाम मिशन जिस्मानी वाला चलता। ये चूंकि रूहानी काम को लेकर चले, इनका रूहानी नाम आज भी जिंदा है, आइंदा भी जिंदा रहेगा। नंबर 1 बशारत, नंबर 2 जाए विलादत, नंबर 3 कुनियत, नंबर 4 लक़ब। इमाम आज़म अबू हनीफा का लक़ब इमाम आज़म, कुनियत अबू हनीफा है, लक़ब इमाम आज़म है। तवज्जो रखना, लक़ब इमाम आज़म है। लोग कहते हैं भाई लक़ब इमाम आज़म क्यों है और लक़ब हो सकता था? मैंने कहा नहीं, और लक़ब नहीं होने चाहिए थे। मुझे कहते हैं वजह, मैंने कहा वजह यह है कि दुनिया में इमाम कई है, हमने देखना है नबुव्वत से क्या निकला। कहा जी सहाबियत, मैंने कहा सहाबियत से क्या निकली? कहते हैं इमामत। मैंने कहा फिर बात समझना, पैगंबर के बाद पैगंबर के सहाबा, सहाबा के बाद फुक़हा है। तो फिर मैं ये बात कहूंगा, हमने कुरान को देखना है। कुरान ने लफ्ज बोला मिनन नबिय्यीना, कुरान ने लफ्ज बोला वस्सिद्दीक़ीना। तवज्जो रखना, कुरान ने लफ्ज बोला मिनन नबिय्यीना, कुरान ने लफ्ज बोला वस्सिद्दीक़ीना। नबिय्यीन में जो सबसे बड़े हैं उन्हें इमामुल अंबिया कहते हैं। नबिय्यीन में जो बड़े उन्हें नबी आज़म कहते हैं। सिद्दीकीन में जो बड़े उन्हें सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। अबू बकर नबी, इमाम अबू हनीफा नबिय्यीन में नहीं है, नबी आज़म कैसे कहे? सिद्दीकीन में नहीं है, सिद्दीक़ अकबर कैसे कहे? अब इनका नाम वो होगा जो नबियों के बाद वाला, सिद्दीकीन के बाद वाला, नबीयीन सिद्दीकीन के बाद जो दीन को लेके चले वो इमाम फकीह है। तो दुनिया ने देखा बड़े इमाम ये थे, इमाम मालिक, बड़े इमाम ये थे इमाम शाफी, बड़े इमाम ये थे इमाम अहमद। हमने इमाम मालिक से पूछा
बड़ा किसे माने? उसने कहा अबू हनीफा को। हमने कहा दलील क्या है? इमाम अहमद ने, इमाम मालिक ने दलील ली है। फरमाते रअयतु रजुलन, मैंने एक आदमी को देखा, लो कल्लमा का फियाद सारिया अयजला ज़हबा लगामा बिहुज्जतिही, इतना बड़ा आदमी था, दलील का इमाम है, अगर ये लकड़ी के सतून को लेके सोने का साबित करे तो कर सकता है, इसलिए कि ये इमामों का इमाम है। इमाम शाफी से पूछा मुझे बताओ बड़ा इमाम कौन है? कहा मैं कहता हूँ इमाम अबू हनीफा। तुम्हारी दलील क्या है? फरमाया दलील ये है कि मन अरादल फिक़ह फलजल्दम अलैहि अबा हनीफा व सहाबहु, फाहमे दीन लेना चाहे अबू हनीफा के शागिर्दों के पास बैठना, फ़इन्न नासा इयालन अलैहि फिल फिक़ह, इसलिए कि बाकी दुनिया फिक़ह में इमाम अबू हनीफा की औलाद है और ये बाप है, औलाद छोटी है, बाप बड़ा है, इसलिए इमाम आजम क्या देते हैं? इमाम अहमद से पूछा बड़ा कौन है? कहा जी अबू हनीफा। तुम्हारी दलील क्या है? फरमाते दलील ये है सुबहान अल्लाह। लफ्ज क्या बोला? सुबहान अल्लाह असरा बिअब्दिही। इनने कहा सुबहान अल्लाह, लफ्ज सुबहान बोलते ही वो हैं जहां पर कमालात की इंतहा हो जाए। इमाम आमन ने सुबहान अल्लाह से बात शुरू की है। फरमाया सुबहान अल्लाह हुवा फिल इल्म व ज़ुहद वल वरे व इसारे दारिल आखिरा बेमहल्ल ला युद्रिकु अहद। इल्म व तकवा में अबू हनीफा वहां तक पहुंचा है जहां सहाबा के बाद कोई भी नहीं पहुंचा, इसलिए हम इसे कहते हैं ये सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम आजम है। सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम आजम है। इसमें मैं एक छोटा सा वाकया पेश करता हूँ, कई बार मैं सुनाता हूँ। खैरपुर मीरस में गया, रात को हैदरिया में जलसा था और सुबह मेरा बयान खैरपुर मीरस की मरकजी जामे मस्जिद में था। और वहां बयान के बाद एक लड़का मुझे मिला और कहने लगा तकलीद करना। मैंने कहा वाजिब, तुम्हारे इमाम तकलीद करते हैं? मैंने कहा नहीं। तकलीद ना करे तो फिर? मैंने कहा गुनाह है। तवज्जो रखना, तकलीद ना करे तो फिर? मैंने कहा गुनाह है। तो जब इमाम तकलीद नहीं करता उसे भी गुनाह होता है? मैंने कहा नहीं। कहता जब तकलीद ना करना गुनाह है तो इमाम तकलीद ना करे, गुनाह क्यों नहीं है? मैंने कहा मुझे पता, हर इंसान पे नबी का कलमा पढ़ना फर्ज है। मुझे कहते जी हाँ। मैंने कहा बता हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा किसका पढ़ा? कहता है किसी का नहीं। मैंने कहा गुनाह नहीं है? मुझे कहते नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं है? कहता है खुद नबी है, किसी का कलमा क्यों पढ़े? मैंने कहा अच्छा बाजमात नमाज जरूरी है? कहते जी हाँ। मैंने कहा न पढ़े? कहते हैं गुनाह। मैंने कहा बाजमात का माना? कहते हैं इमाम के पीछे चंद लोग खड़े हो जाए। मैंने कहा तुम्हारा इमाम बगैर जमात के पढ़ता है, वो किसी के पीछे नहीं है। तुम बाजमात पढ़ते हो, किसी के पीछे हो, तुम सारे नेक हो। तुम्हारा मौलवी गुनाह करता है, नमाज पढ़ा भी रहा है, गुनाह कर भी रहा है, क्यों? वो किसी के पीछे जो नहीं है। कहते हैं किसी के पीछे क्यों खड़ा हो, वो तो खुद इमाम है। मैंने कहा मसला समझ आया। नबी किसी का कलमा नहीं पढ़ता, खुद नबी है। इमाम नमाज में किसी के पीछे खड़ा नहीं है क्योंकि खुद इमाम है। अबू हनीफा किसी की तकलीद नहीं करता क्योंकि खुद मुज्तहिद है, खुद फकीह है, खुद इमाम है। मुझे कहने लगा इमाम और भी है, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद, तुमने उनको छोड़ के इस इमाम की तकलीद क्यों की है? मैंने कहा बेटा इस शहर में मस्जिदें और भी है और मस्जिद छोड़ के या जुमा क्यों पड़ा है? कहता है इसलिए कि बाकी मस्जिदें छोटी है, ये मस्जिद बड़ी है। मैंने कहा बाकी इमाम छोटे हैं, ये इमाम बड़ा है, ये इमाम। मैंने कहा लक़ब इमाम आजम अबू हनीफा। नंबर 5 हमारे इमाम के कारनामे। अब कारनामे तो इतने हैं, अल्लाह गवाह है, मैं बगैर मुबालगे के कहता हूँ, हम फजर तक भी चलते रहे तो हमारे इमाम के कारनामे खत्म नहीं होने। ये तो मैं अपने इल्म की बात कर रहा हूँ ना, जिसकी हैसियत कोई नहीं है और अकाबिर के इल्म को लेकर चले तो बंदा सोच सकता है हमारे इमाम के कारनामे कितने होंगे। मैं इख्तिसार से इमाम के 3 कारनामे पेश करता हूँ, बड़े इख्तिसार से, बगैर लंबी बात कहने की। नंबर 1 ज़हन में रखना, नंबर 1 हमारे इमाम का कारनामा ये है, अल्लाह के नबी से सहाबा ने नमाज ली है, नबी को नमाज पढ़ते देखा है, उम्मत को सहाबा ने नबी वाली नमाज पढ़ के दिखा दी है, नबी वाला हज सहाबा ने करके उम्मत को दिखा दिया है, नबी वाला रोजा रख के सहाबा ने उम्मत को रख के दिखा दिया है, पैगंबर वाला जिहाद नबी को देखा, जिहाद करके उम्मत को दिखा दिया है, नबी को सदका करते देखा, उम्मत को सदका करके सहाबा ने दिखा
دیا ہے، پیغمبر کو نکاح کرتے دیکھا، نکاح کر کے امت کو دکھا دیا ہے۔ نبی کا نکاح ایسے ہے، لیکن ایک کام صحابہ نبی کو دیکھتے رہے، امت کو دکھاتے رہے، نبی والی نماز پڑھ کے بتاتے رہے۔ لیکن اگر یہ سلسلہ پڑھنے والا یوں ہی رہتا، نقصان کیا تھا؟ اللہ کے نبی والا قرآن دیکھ لو، ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ ایک جگہ پہ جمع کرا دیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، مجھے بتاؤ قرآن اترا کس پہ ہے؟ توجہ رکھنا، کس پہ اترا؟ قرآن لکھوایا کس نے ہے؟ بولو نا بھائی، قرآن اترا کس پہ ہے؟ لکھوایا کس نے ہے؟ کہتے ہیں صحابہ کرام نے۔ یہ رٹی رٹائی باتیں نہ کرو۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں یا نہیں؟ کس کے کہنے پہ؟ تو پھر حضور نے لکھوایا نا۔ حضرت علی کاتب وحی ہے، کس نے لکھوایا؟ حضور نے۔ حضرت زید کاتب وحی ہے، کس نے لکھوایا؟ حضور نے۔ خود کیوں نہیں لکھا؟ امی جو ہے، خود کیوں نہیں لکھا؟ امی جو ہے۔ توجہ رکھنا، قرآن اترا کس پہ؟ حضور پاک پہ۔ لکھوایا کس نے؟ اللہ کے نبی نے۔ تو صدیق اکبر نے کیا کیا ہے؟ بات سمجھنا، صدیق اکبر نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی پہ قرآن اترا، وہ تھوڑا تھوڑا الگ الگ جگہ پہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ جن کے پاس تھوڑا تھوڑا ہے وہ سارے لے کر آؤ تاکہ ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے۔ کوئی بندہ کہے گا نبی نے الگ الگ تھوڑا تھوڑا لکھا تھا، صدیق نے ایک جگہ پہ جمع کیوں کروا دیا ہے؟ ذرا نقطے پہ غور رکھنا، اللہ کے نبی پہ سارا قرآن ایک بار اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ بولو نا۔ تو حضور کو ایک بار لکھوانا چاہیے یا تھوڑا تھوڑا؟ اور صدیق کو اکٹھا ملا یا تھوڑا تھوڑا؟ تو پھر صدیق کو اکٹھا کروانا چاہیے۔ نبی نے تھوڑا تھوڑا لکھوایا، صدیق نے ایک جگہ پہ اکٹھا کروا دیا۔ حضرت عثمان غنی نے پھر کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں جامع القرآن ہے، عثمان ہے، عثمان ہے۔ یہ جامع القرآن تو صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ پھر حضرت عثمان کو اب جامع القرآن کا جو نعرہ لگاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ بات توجہ سے سمجھنا۔ قرآن کریم کئی ایک قراتوں میں تھا، اور یہ قرات کئی ایک قراتوں میں تھا، مختلف قراتوں میں قرآن لکھا گیا، اور دنیا میں کئی نسخے پھیل گئے۔ عرب سے عجم میں پہنچا، عجمیوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک کہنے لگا قرآن یہ ہے، دوسرا کہنے لگا قرآن یہ ہے۔ توجہ، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، دوسرا نسخہ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین۔ ایک بار نسخہ مالک والا ہے، ایک کے بعد مالک والا ہے۔ یہ دونوں لڑ پڑے، ایک کہتے ہیں یہ اصلی ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ اصلی ہے۔ اصلی تو دونوں تھے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس جب یہ شکایات پہنچی، امت لڑنے لگی ہے، مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، حضرت عثمان غنی نے فرمایا پوری دنیا میں جتنے قرآن کے نسخے پھیلے ہیں سارے ایک جگہ پہ جمع کر دو۔ وہ سارے نسخے مدینہ میں جمع کرا لیے۔ پھر عثمان غنی نے صرف ایک نسخہ لکھوا کے پوری دنیا میں پھیلا دیا، باقی سارے نسخے مدینے میں رکھ لیے۔ ہر قرات والا قرآن لکھوا کے مدینہ میں رکھ لیا ہے، لیکن ایک قرات والا دنیا میں عام کر دیا ہے تاکہ امت کو فتنے سے بچا لیا جائے۔ اللہ کے نبی نے تھوڑا تھوڑا لکھوایا ہے، صدیق اکبر نے ایک جگہ جمع کروایا ہے، عثمان غنی نے ایک قرات پہ لکھ کے پوری دنیا میں پھیلا کے امت کو فتنے سے بچایا ہے۔ نبی کا کام یہ ہے، صدیق کا یہ ہے، علی حضرت عثمان بن عفان کا کام یہ تھا۔ میں سمجھانے لگا، حضرت صدیق نے ایک جگہ پہ جمع کیوں کروایا؟ وجہ ایک ہی جنگ ہے، اس میں 700 صحابہ شہید ہوئے۔ مسئلہ چلا اگر یہ صحابہ شہید ہونا شروع ہو گئے، قرآن تو الگ الگ ہے، اکٹھا قرآن ملے گا کیسے؟ حضرت عمر نے ادھر حضرت صدیق ہے، عمر ہے، حضرت عمر نے کہا صدیق اکبر قرآن کو ایک جگہ پہ جمع کروا لیجئے۔ ایک جگہ پہ قرآن جمع کیوں کرایا؟ اگر صحابہ چلے گئے قرآن ضائع ہو جائے گا۔ صحابہ نے نماز پڑھی، امت کو پڑھ کے دکھا دی ہے، یہ دنیا سے چلے جاتے، بعد والے
गड़बड़ कर सकते थे, खुदा ने इमाम अबू हनीफा को खड़ा किया और सहाबा के दौर में खड़ा किया। अल्लाह के नबी को देखा, सहाबा ने अबू बकर हजरत नबी को देखा, सहाबा ने इमाम अबू हनीफा ने देखा, सहाबा को उन्होंने नमाज पढ़ते देखा, नबी को इन्होंने नमाज पढ़ते देखा, सहाबा को सहाबा नबी को देखा, उम्मत को दिखाया। अबू हनीफा ने सहाबा को देखा, सहाबा वाली नमाज को लिखवाया। सहाबा वाली नमाज को अगर ना लिखवाते तो फिर मसला बन जाना था ना। तो इमाम हनीफा ने पहला काम ये किया कि जो मसाइल जरूरत के थे इमाम साहब ने लिखवा दिए हैं। जो उसूलों से मसले क़यामत तक के लिए पेश आने थे, ये मसला जो मैं छेड़ने लगा ना इतना अहम है, अगर मैं कम से कम 1.5 घंटा इस मसले को समझाऊं तो पूरा मसला समझ आए। इमाम साहब ने असूल कैसे निकाले, फिर असूलों से मसाइल कैसे निकाले, फिर इमाम साहब ने मसले लिखवा दिए हैं। इमाम साहब क्या करते, कुरान से मसला निकालते लिख देते, हदीस से निकलवाते लिखवा देते। इमाम अबू हनीफा का पहला बड़ा कारनामा यह है कि उम्मत को क़यामत तक जिन उसूलों की जरूरत थी उनको लिखवा दिया। जो मसले पेश आए उम्मत को लिखवा दिए, आइंदा जो पेश आने थे उनके लिए मेरे इमाम ने उसूल बना दिए। आइंदा जो मसले पेश आए उनके लिए उसूल बना दिए। अब मैं एक बात कहता हूं, ये जो इमाम साहब ने मसले निकाले थे किन से, अहादीस से, किन से, कुरान से। अब इससे एक बात समझ आई, अगर कोई बंदा आपको कहे ना हम फिका हनफी इसलिए नहीं मानते कि फिका हनफी अल्लाह के नबी के दौर के बाद की है, अल यौमा अकमलतु लकुम के बाद है, ये बिदअत है, हम नहीं मानते। डीए खान के दोस्तों तवज्जो रखना, अगर कोई बंदा आपसे पूछे फिका हनफी नबी के दौर की है, आपने सीना तान के कहना है नबी के दौर की है। अगर कोई बंदा पूछे फिका हनफी नबी के दौर की है, क्या कहोगे? बुलंद आवाज से बयान मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं तो थकना मुझे चाहिए, आपको चाहिए। नारे हम नहीं लगवाते, नारे लगवाने का माना कि हम ये भी ना पूछे कि मसला समझ आया कि नहीं। अगर कोई बंदा पूछे फिका हनफी नबी के दौर की है या नहीं, क्या कहोगे? सब बोलो, क्या कहोगे? वो कहेगा इमाम अबू हनीफा नबी के दौर के हैं, आपने कहना नहीं। वो कहेगा जब इमाम अबू हनीफा रसूलुल्लाह सल्लम के दौर के नहीं है तो फिर फिका हनफी नबी के दौर में कैसे? आपने फौरन पूछना है। ये जो सही बुखारी में हदीस इमाम बुखारी ने लिखी है ये नबी के दौर की है, वो कहेगा जी हाँ नबी के दौर की है। आपने कहना है इमाम बुखारी नबी के दौर के थे, वो कहेगा नहीं। आपने पूछ रहे जब इमाम बुखारी नबी के दौर में नहीं थे तो ये सही बुखारी नबी के दौर की कैसे है? उसने कहना है हदीस नबी के दौर की है, लिखी इमाम बुखारी ने है। आपने कहना है मसले हदीसों के नीचे नबी के दौर में थे, निकाले अबू हनीफा ने है, निकाले अबू हनीफा ने है। मुझे बताओ जहां हम बैठे हैं ये कौन सी जगह? पूछो ना, कौन सी जगह? ग्रीन मैरिज हॉल। इसको बने कितने साल हो गए? 1 साल को, ठीक है 2 साल 1 साल, हमें क्या फर्क पड़ता है? 8 साल हो गए। मैं समझाने के लिए कहता हूं, चलो ग्रीन हॉल को बने मिसाल के तौर पे 8 साल 10 साल हो गए। अब मुझे बताओ इस ग्रीन हॉल में टूटियां भी हैं जिससे वुजू करते हैं, इसमें टूटियां भी हैं जहां से पानी निकलता है, गुस्ल करें, इस्तिंजा करें। अब मैं आपसे पूछूं इस ग्रीन हॉल को बने कितने साल हो गए? आपने कहा 10 साल। मैंने कहा इसके नीचे जो पानी है ये कब से है? आपने कहना ओ कब से? हमें तो पता नहीं, जब से जमीन है तब से है। मैं पूछूं फिर ये पानी निकला कब है? आपने कहना जब ये ग्रीन हॉल बना है, इसका मतलब पानी पहले भी था, निकला तब है जब ग्रीन हॉल बना है। मसले हदीसों के नीचे नबी के दौर में भी थे, निकले तब है जब अबू हनीफा आया है। जब अबू हनीफा, क्यों जरा समझना, इमाम अबू हनीफा सिराजुल उम्मा, उम्मत का चिराग है। सिराजुल उम्मा, उम्मत का चिराग का काम क्या है? हमारे पास किताब मौजूद है,
لیکن پڑھ نہیں سکتے کیونکہ بجلی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد لائٹ آ گئی، ہم نے کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ دوستو مجھے بتاؤ، اس لائٹ نے الفاظ لکھے ہیں یا لائٹ نے الفاظ دکھائے ہیں؟ یہ لائٹ الفاظ لکھتی نہیں ہے، الفاظ دکھاتی ہے۔ چراغ کے ذمے الفاظ بنانا نہیں ہے، الفاظ دکھانا ہے۔ ابو حنیفہ سراج الامہ ہے، ان کے ذمے مسئلے بنانا نہیں ہے، بلکہ جو مسئلے حدیثوں کی تہ میں بنا کے نبی نے رکھے تھے ابو حنیفہ کے ذمے دکھانا ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ جس طرح لائٹ الفاظ بناتی نہیں، یہ دکھاتی ہے۔ ابو حنیفہ کا چراغ مسئلے بناتا نہیں، مسئلے دکھاتا ہے۔ بنائے اللہ کے نبی نے ہے، دکھائے امام ابو حنیفہ نے ہے۔ مسئلے بنانے کو شرع عین والا کہتے ہیں، مسئلے دکھانے کو شرع ہا والا کہتے ہیں۔ ہمارے نبی شارع عین والے مسئلے بنائے ہیں، ابو حنیفہ شارع ہا والے مسئلے دکھائے ہیں۔ اسے علماء کی زبان میں یوں کہتے ہیں، القیاس مظہر لا مثبت۔ قیاس مسئلے بناتا نہیں ہے، قیاس مسئلے دکھاتا ہے۔ ابو حنیفہ قیاس والا مسئلے بنائے اللہ کے نبی نے ہے، اس نے قیاس کیا تو مسئلے دکھائے ہیں۔ بنانے والے مصطفیٰ ہے، دکھانے والے ابو حنیفہ۔ جس دور سے بنے وہ نبی دور ہے، جس دور میں نکلے یہ حنفیت کا دور ہے۔ اس لیے جب کی حدیث ہے تب کا مسئلہ ہے، جب کی آیت ہے تب کا مسئلہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ مسئلہ پہلے تھا، نکلا تب ہے جب ابو حنیفہ آیا ہے۔ تو فقہ حنفی کس دور کی ہے؟ بولو نا، کس دور کی ہے؟ یہ بات کی ہے نبی کے دور کی ہے۔ کوئی بندہ تمہیں غلط فہمی میں نہ ڈالے، اگر نبی کے دور کی ہے تو ایک ایک حدیث سے یہ دو مسئلے کیوں ہیں؟ آپ اس سے پوچھو، حدیث قرآن کی شرح ہے، ایک ایک مسئلے پہ دو حدیثیں کیوں ہیں؟ اگر مسئلہ بنانے والا ایک مسئلے پہ دو حدیثیں دے سکتا ہے تو مسئلہ دکھانے والا ایک حدیث سے دو مسئلے نکال کے دے سکتا ہے۔ مسئلے بنانے والے دو حدیثیں دے دی ہیں تو نکالنے والے نے دو نکال دی، تو پھر کیا ہوا؟ کیا فرق پڑا ہے؟ بعد والے بیٹھے ہیں نا یہ پتا کرنے کے لیے کہ یہ پانی میٹھا ہے یا کڑوا ہے۔ زمین کے نیچے تو پانی دونوں تھے نا، انجینئر نے نکال دیا اور بعد والے نے بتا دیا یہ نہ پینا یہ پینا۔ توجہ، امام صاحب نے دونوں مسئلے نکال دیے، ابو یوسف نے بتایا یہ لینا یہ نہ لینا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں امام کا شاگرد ہوں، جو مزاج میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ امام محمد نے بتایا یہ دونوں مسئلے امام کے، یہ لینا یہ نہ لینا۔ اس سے مسئلہ تمہیں سمجھ آنا چاہیے۔ یہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا، امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہیں، انہیں کہو گدو جھوٹ نہ بولو، اختلاف نہیں کرتے۔ امام ابو یوسف کا قول ہے، فتاوی شامیہ میں ہے، امام ابو یوسف کہتے ہیں میں اپنے استاد سے اختلاف نہیں کرتا، ایک ہی مسئلے پہ میرے استاد کی دو رائے ہوتی، میں ایک کو ترجیح دیتا ہوں۔ تم نے سمجھا اختلاف کیا ہے، اس نے استاد ہی کی دو رائے میں سے ایک رائے کو ترجیح دی ہے۔ اسی زمین سے پانی دو نکلے ہیں، ایک کا ذائقہ الگ ہے ایک کا الگ ہے، نکلے دونوں ہیں۔ انجینئر نے ایک کو پینے کے لیے بتایا، ایک سے منع کر دیا ہے۔ ابو حنیفہ نے مسئلے دونوں دیے، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابو یوسف نے بتایا یہ لینا یہ نہیں لینا۔ ہم امام کا مزاج بھی جانتے ہیں، فتویٰ اس پہ ہے، وہ کیوں بتایا؟ ابو حنیفہ بتانا چاہتے ہیں اس میں پہلو ہے، نکل یہ بھی سکتا ہے نکل یہ بھی سکتا ہے، لیکن عمل اس پہ ہے اس پہ نہیں ہے۔ تو فقہ حنفی کس دور کی ہے؟ امام صاحب کا کارنامہ سمجھے؟ میں آپ سے کہہ رہا تھا نا، میں مذاق نہیں کر رہا، فجر تک بھی اس موضوع کو چھیڑے نا، آپ کی فجر کی اذانیں ہونی ہیں، یہ موضوع کور نہیں ہونا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے خدا نے 6 چیزیں وہ دی ہیں جو پہلی امت کے نبیوں کو نہیں دی۔ ان میں پہلی چیز فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے خدا نے جوامع الکلم دیے ہیں۔ جوامع جمع جامع تن کی ہے، کلم جمع کلمہ تن کی ہے۔ توجہ رکھنا، ایک ہوتا ہے کلمہ، ایک ہے کلمہ جامعہ۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ الکلمۃ لفظ وسع لمعنی مفردن۔ میں مولویوں کے لیے گئے تو مفردن مفردن، کیوں؟ میں نے کہا یہ کافیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟
عوام نہ پچھانو ہمارے لیے کیوں بات نہیں کرتا، یہ ان کے لیے ہے جو ہمارے بارے میں سمجھتے ہیں یہ اسٹیج کا خطیب ہے، انہوں کتاباں نہیں ہوندیاں، اگر ہوندیاں تو بہ کے پڑھاندہ نا۔ میں نے کہنا مجھے 10 جگہ کا علم بھی آتا ہے، مجھے عوامی زبان بھی آتی ہے، میں اس پہ جتنا خدا کا شکر ادا کروں کم ہے۔ ہر آدمی اپنی کارگزاری سناتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے ہاں اگر تبلیغ والے آئیں اجتماع پر کارگزاری نہیں سناتے؟ بتاؤ، جمعیت والے ووٹ مانگے کارگزاری نہیں سناتے؟ میں سنا لوں تو پھر یہ ریا کیسے ہے؟ ایک یہ ریا کا فتویٰ میرے لیے ہے، ہر آدمی کارگزاری سناتا ہے۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے نا، میں تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کرۂ عرض پہ تم پھر لو، میری بات پہ یقین نہ کرو، کرۂ عرض پہ تم پھرو، پھر بندے ڈھونڈنا جو خانقاہ کا پیر بھی ہو، توجہ رکھنا، جیل کا اسیر بھی ہو، میدان کا مجاہد بھی ہو، درسگاہ کا مدرس بھی ہو، قلم کا ادیب بھی ہو، سٹیج کا خطیب بھی ہو، مناظر بھی ہو، تلاش کرنا، جب ملے تو مجھے نام بتا دینا۔ تجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ میں بڑے شہر کا محتمم میں نہیں ہوں۔ تجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ میں بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں ہاں ہاں ہم نے محنت کی ہے۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی؟ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا نا، میں نے پنکھے کیوں بند کرائے ہیں؟ اس لیے مجھے آپ کی پیاس کا اندازہ ہو، مجھے آپ کی گرمی کا اندازہ ہو، ورنہ میں لگا رہوں گا آپ تھکتے رہو گے۔ آپ کہیں مولانا صاحب نے 2 گھنٹے بیان کیا، دوسرے نے کہنا کیا بیان کیا ہے؟ پنکھا لگا ہوا تھا، کون سا کمال کیا؟ ہم نے کہا نہ تیرا پنکھا ہے نہ میرا پنکھا ہے۔ اب گرمی تمہیں کم لگے گی، تم نے سننا ہے، مجھے زیادہ لگے گی، میں نے بولنا ہے، تو مشقت میری زیادہ ہے تیری زیادہ؟ میں نے تمہیں غیبت سے بچایا ہے تاکہ باہر جا کر غیبت کر کے اپنے نامہ اعمال سے آنا کرنا، اس سے زیادہ میں تمہاری کیا فکر کر سکتا ہوں؟ یہ میری باتیں تمہیں اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ تم نے میری خانقاہ کا ماحول دیکھا نہیں ہے۔ خدا گواہ ہے، میں ساتھ کہتا ہوں تمہیں ایسا پیر چاہیے تو اور کیا چاہیے؟ تمہیں ایسا پیر ملے تمہیں اور کیا چاہیے؟ ہم انشاءاللہ اپنے خانقاہ اور اپنے مشائخ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ میں بات سمجھانے لگا تھا، ایک ہے الکلمہ، توجہ، کلمہ، ایک ہے کلمتن، نقطہ سمجھنا، ایک ہے کلمہ، ایک ہے کلمتن جامعہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ لفظ ایک ہو، معنی ایک ہو، یہ کلمہ لفظ ایک ہو، معنی 1000 ہو، یہ کلمہ جامعہ۔ پہلے نبیوں کو خدا نے کلمات دیے ہیں، ہمارے نبی کو کلمات الجامعات دیے ہیں، پہلے نبیوں کو کلم دیے ہیں، ہمارے نبی کو جوامع الکلم دیے ہیں۔ وجہ ان کو جتنے مسئلے چاہیے تھے اتنے لفظ، توجہ رکھنا، یہ تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آنا، توجہ لگی، جتنے مسائل چاہیے اتنے الفاظ دے دیے ہیں ہمارے نبی کو۔ چٹے نہیں دیکھنا، میں منع کیوں کرتا ہوں؟ آپ نے سمجھے پتہ نہیں کون سی بات آ گئی ہے، آپ پہ چڑ دیکھتے ہیں، میں اتنا اہم مسئلہ چھیڑ رہا ہوں نا، آپ توجہ رکھنا۔ میں کہتا ہوں ایک ہے کلمہ، ایک ہے کلمہ جامعہ، پہلے نبیوں کو کلمات دیے، ہمارے نبی کو بولو جوامع الکلم دیے۔ فرق کیا ہے؟ پہلے نبیوں کو جتنے مسئلے چاہیے اتنے الفاظ دے دیے، مسئلے تھوڑے ہیں لفظ بھی تھوڑے ہیں۔ ہمارے نبی کو مسائل چاہیے قیامت تک کے لیے کروڑوں، اگر کروڑوں مسئلوں کے لیے اللہ کروڑوں الفاظ دے دیتا، کس درسگاہ میں پڑھاتے، کون سا قلم لکھتا، کون سا پریس چھاپتا، کون تسینے میں محفوظ رہتے؟ پہلے نبی گیا، کل محلہ کا نبی ہو، ایک نبی گیا، دوسرا آ گیا، بستی کا نبی مسئلے تھوڑے، شہر کا نبی مسئلے تھوڑے۔ ہمارا نبی بستی کا نہیں ہے، پوری دنیا کا، ایک قوم کا نہیں ہے، اقوام عالم کا، ایک دور کا نہیں ہے، سارے دوروں کا۔ مسئلے کروڑوں چاہیے، کروڑوں مسئلوں کے لیے اللہ کروڑوں الفاظ دیتے۔ توجہ، سنبھالتا کون؟ خدا نے کرم یہ کیا، لفظ تھوڑے دے دیے، اس کے تہ میں کروڑوں مسئلے رکھ دیے نکالنے کے لیے۔ ابو حنیفہ دے دیا، توجہ رکھنا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو جتنا پانی چاہیے اگر خدا زمین پہ رکھ دیتا امت غرق ہو جاتی، جتنا گیس چاہیے زمین پہ رکھ دیتا امت مر جاتی، جتنا پیٹرول چاہیے زمین کے اوپر رکھ دیتے امت جل جاتی۔ خدا نے قیامت تک آنے والے انسان کے لیے جتنا پانی چاہیے زمین کی تہ میں
رکھا نکالنے کے لیے انجینئر دیا ہے، جتنا گیس چاہیے زمین کے نیچے رکھا نکالنے کے لیے انجینئر دیا ہے، جتنا پیٹرول چاہیے نیچے رکھا نکالنے کے لیے انجینئر دیا ہے، قیامت تک آنے والے کروڑوں انسانوں کو جتنے مسئلے چاہیے حدیث کی تہ میں رکھے نکالنے کے لیے ابو حنیفہ دیا ہے، نکالنے کے لیے ابو حنیفہ دیا ہے۔ یہ ہے جوامع الکلم، میرا صرف جوامع الکلم پہ پورے گھنٹے کا بیان موجود ہے، آپ نیٹ پہ ذرا وزٹ تو کریں نا، میں تمہارے دماغ سے ذاکر نائک کھرچ نہ دوں، میرا میڈیا سن تو صحیح نا۔ یہ اس لیے دماغ میں ذاکر نائک بیٹھا ہے، اتنے دلائل ذاکر نائک دیتا ہے تو مجھے سناؤ اس کا بیان۔ نہ اس طرح وہ بول سکتا ہے، نہ اتنی زبانی گفتگو کر سکتا ہے، نہ زبانی دلائل دے سکتا ہے، یہ میڈیا کا جادو نہ چاہے۔ میں کبھی کہتا ہوں ذاکر نائک کی خوش قسمتی اس کو مرید اچھے ملے ہیں، میری بدقسمتی مجھے مرید نہیں مل رہے۔ کیوں؟ میں ابھی کہتا ہوں میں نے چینل بنانا ہے، فنڈ دو، صبح پورے ڈی اے خان میں ڈنڈورا پٹ جائیں گے، یہ جلسہ کیا تھا پیسے مانگنے کے لیے، اور ذاکر نائک کہتا ہے میں نے چینل بنانا ہے، لوگ زکوٰۃ میں ڈالر دیتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں دیکھتے زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں، دے دیا چینل بن گیا۔ میں کہتا ہوں چینل بنانا ہے، لوگ کہیں گے جلسہ کی اس لیے تھا، اس نے پیسے جمع کرنے تھے، ساری صفائی پھیر کے رکھ دی۔ ایسے ہے یا نہیں؟ دیکھو یہی آج میں آیا ہوں نا، آپ کے شہر میں کبھی ذاکر نائک آیا ہے؟ بولو، آپ کیوں جانتے ہیں؟ میڈیا۔ اور میں میڈیا کی بات کروں، حرام ہے، جائز نہیں ہے، بنانی نہیں چاہیے۔ تو نے عمرے پہ جانا ہے، تصویر کھنچواتا ہے، میں نے عقیدہ بیان کرنا ہے، ویڈیو بنوائی ہے، میرا عقیدے والی ویڈیو حرام ہے، تیری عمرے والی تصویر حلال ہے۔ عجیب بات ہے، میری بیوی تو ویڈیو نہیں بناتی، تیری تو اہلیہ عمرے کے لیے تصویر کھنچاتی ہے، میری بیٹی تو ویڈیو نہیں بناتی، تیری بیٹی عمرے کے لیے تصویر کھنچوائے تو جائز ہے، اور میں داڑھی کے ساتھ عقیدے کے لیے ویڈیو بناؤں تو حرام ہے۔ میرے لیے فتویٰ جدا ہے، قبلہ کے لیے جدا ہے، ہمیں فاسق کہتے ہیں، اس کو صالح کہتے ہیں۔ میں بات ٹھیک کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں؟ جس طرح تیرے دل میں کعبہ کی عظمت ہے، خدا کی قسم اس کے بڑھ کے میرے دل میں عقیدے کا درد ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں جو دن رات دوڑتا ہوں، میرے بھی بچے ہیں، میں صدیق کہتا ہوں مجھے تو بتاتے شرم آتی ہے۔ میرے پہلے 3 بیٹے تھے، فوت ہوئے، 2 بیٹے 1 بیٹی، ایک بیٹا دماغ کی وجہ سے گیا۔ اب دیکھو چھوٹا سا بیٹا میرا، مجھے عامل کہتے ہیں جادو ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے جتنے ڈاکٹر چیک کرا سکتا تھا کرائے، انہوں نے کہا جی دماغ اس کا کنٹرول کر لیا گیا ہے، اب اس کو مہمان سمجھ کی خدمت کرو۔ آپ یقین کرو میں 1 ماہ بھی بعد بھی جاؤں نا، میں گھر میں جا کر بچے کے کمرے میں نہیں جاتا، میں چلا گیا تو نکلنا مشکل ہوگا، میں دیکھتا نہیں ہوں کہ دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ میں باپ نہیں ہوں، میرے دل میں درد نہیں ہے، میں کیوں دوڑتا پھرتا ہوں؟ میں اس لیے بات کہتا ہوں کہ ہم پاگل نہیں ہیں، ہاں ہمارے دل میں عقیدے کا درد ہے، اس لیے ہم کبھی نہیں کہتے میری جماعت میری جماعت میری جماعت۔ میں نے کبھی جماعت کا پھڈا پایا؟ میں نے کہا مسلک دیوبند کی کوئی بھی جماعت ہو، میرے سر کا تاج ہے، تو سٹیج لگا، عقیدہ ہم بیان کریں گے۔ تبلیغ والے لگائیں، ہم سے دلائل لیں، جمعیت والے لگائیں، سیاست پہ ہم سے دلائل لگائیں، دفاع صحابہ والے آئیں، ہم سے دلائل لیں، ختم نبوت والے آئیں، ہم سے دلائل لیں، تو میں ایسا وکیل کو ملے گا؟ ہر بندہ کہتے نہیں میری جماعت کے جلسہ نہیں، میں نہیں آتا، میں کہتا ہوں مسلک دیوبند سارا میرا ہے، ہم سب پہ دلائل دینے کے لیے تیار ہیں۔ دینا چاہیے کہ نہیں؟ ہم امت کو توڑنے والے نہیں، امت کو جوڑنے والے ہیں۔ میں نے کہا امام صاحب کے کارنامے، ایک کارنامہ سمجھ آیا؟ یہ تو میں اشارے کر رہا ہوں، میں بات سمیٹتا ہوں۔ میرے امام کا دوسرا کارنامہ یہ ہے، حضرت امام نے اصول بھی دیے، مسائل بھی دیے۔ نمبر 3، امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے لیے افراد بھی تیار کیے، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن، توجہ 40 رکنی کمیٹی امام ابو حنیفہ نے امت کو لکھ کے علوم بھی دیے ہیں، امت کی رہنمائی کے لیے امام ابو حنیفہ نے شاگرد بھی دیے ہیں۔ ممکن ہے تم میرے اس جملے کو بڑا سمجھو، لیکن میں کارگزاری کے طور پہ کہتا ہوں بحمد اللہ تعالی ہم نے اپنے اکابر کے علوم بھی دیے ہیں، ان علوم کو سٹیج پہ بیان کرنے کے لیے میں نے آپ کو اپنے شاگرد بھی دیے ہیں۔ یہ تو ایک آپ نے دیکھا ہے نا، میرے شاگرد ذرا گھوم کے دیکھو، آپ دیکھو نیٹ پہ میں نے تھوڑی سی مدت میں کیسے شاگرد اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اکابر کی دعاؤں سے تیار کیے۔ جب ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہمیں علماء کو کتابیں بھی دینے چاہیے اور اپنی زندگی میں شاگرد بھی دینے چاہیے۔ ہمارے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، حضرت مولانا امین اکاڑوی صاحب گئے تھے نا، ان کے جنازے پہ علامہ حیدری نے فرمایا تھا اور رو پڑے، فرماتے جب استاد جی تھے میں جاتا تھا، اب میں کس کے پاس جاؤں؟
حضرت دنیا سے چلے گئے، ہر دیوبندی کہتا تھا مولانا کاڑوی چلے گئے ہم یتیم ہو گئے. میں نے کہا میں مر گیا نا، تم یہ نہیں کہو گے یتیم ہو گئے، تم کہو گے ایک گیا ہے 100 شاگرد ہمیں دے کر گیا. ہمارے جانے کے بعد غیر مقلد خوش نہیں ہوگا، مر گیا. بدعتی خوش نہیں ہوگا، مر گیا. ہم نے ہر شہر میں شاگرد دیے ہیں. آپ ہمارا تعاون کر سکتے ہو؟ بولتے نہیں کر سکتے ہو؟ ہمارا ایک ہی تعاون ہے، چھٹیوں میں لڑکے آؤ، علماء تخصص کے لیے آؤ، ہمارے دورے میں شرکت کرو، بیٹھ کے اسباق پڑھو اور ان علوم کو دنیا میں پھیلاؤ. ہم یوں نہیں کرتے. ہمارے یہاں تحقیق المسائل میں کوئی عالم یہ طالب آئے نا، میں لکھواتا نہیں ہوں، پوری فائل فوٹو اسٹیٹ کر کے حوالے دیتا ہوں. 3 دن کا سبق 1 گھنٹے میں سمجھا دیتا ہوں. سبق بھی لے جا، پڑھانے کا طریقہ بھی لے جا، اپنے ساتھ فائل بھی لے جا. ہر بندہ سنبھالتا ہے، ہم عام کرتے ہیں. آپ نیٹ پہ جائیں، ڈاؤن لوڈ کی فری سہولت موجود ہے. کوئی مصنف اپنی کتاب فری ڈاؤن لوڈ نہیں کرنے دیتا. ہم کہتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرو، دنیا میں عام کرو. کوئی اس کی ہماری رائلٹی نہیں ہے. اس سے بڑھ کر ہم کیا بات کریں؟ میں اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کتنی باتیں کی ہیں؟ 5. نمبر 1 بشارت، نمبر 2 جائے ولادت، نمبر 3 امام صاحب کی کنیت، نمبر 4 امام صاحب کا لقب، نمبر 5 امام صاحب کا کارنامہ. میں نے صرف 5 باتیں اختصار سے بیان کی ہیں. میں اگلی 5 چھوڑتا ہوں. پھر سے انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. بیٹھو نا یہ کام نہیں کرنا ڈنڈے والا، بیٹھ ہم بٹھا لیں گے. تو ڈنڈا تھلے رکھنا ذرا، اللہ خوش رکھے. آپ نے اس نے اپنی ڈیوٹی دی ہے، ہم اس کو شاباش دیتے ہیں. میں صرف کہتا ہوں آپ نے جلدی نہیں کرنی. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے زیادہ تقاضے نہیں ہیں، آپ سے ایک تقاضا ہے. 31 مئی سے 12 جون تک مرکز اہل سنت والجماعت لاہور روڈ سرگودا انشاءاللہ 12 دن کا دورہ ہوگا. اس میں آپ طلباء علماء تشریف لائیں گے؟ آئیں گے نا بھی انشاءاللہ. آپ محنت کرو، اور کوئی آئے نہ آئے رائے بینڈ والے ضرور آئیں. کیوں؟ یہ ہماری سڑک سے گزر کے جاتے ہیں. میں 6 دن تمہارے پاس ڈیرے لگا کر بیٹھ جاتا ہوں، آپ 6 گھنٹے میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ سڑک سے گزرتے آئیں گے نا بھی انشاءاللہ. دوسری میری آپ سے گزارش یہ ہے، آپ فارغ ہوں گے، ہماری کتب باہر موجود ہیں، ہمارے میموری کارڈ باہر موجود ہیں. میموری کارڈ لیں اور آپ کتب لیں، اس کا مطالعہ کریں، میموری کارڈ کے بیانات سنیں. آپ 2 کام کر سکتے ہیں نا. اللہ ہم سب کو اپنے اکابر کا سچا خادم بنائے، اکابر کا مسلک اپنے اکابر کے مزاج کے مطابق لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ.